اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا دنیا کے اندر، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ الارض کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو میں آ کے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ یہ ایک ٹریڈیشنل تھاٹ ہے، فلسفی ہے۔ گاندھی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نظام کی کوئی کمپلژن نہیں ہے، کوئی فرضیت نہیں ہے۔ کر لیں تو اچھی بات ہے، مطلب کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں۔ تو یہ دو اگین ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے پھر اگین ذریعہ صاحب پلیز اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں اس کے اوپر، گاندھی صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے اوپر، اور پھر طلحہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ غامدی صاحب کے پوائنٹ آف ویو پر تو میرا خیال ہے مفتی صاحب طلحہ صاحب ایکسپلین کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں تو خالی ایک ان کے گفتگو سے پہلے ایک سوال سامنے رکھ سکتا ہوں کہ وہ تاکہ اس کو جب ایکسپلین کریں فرائی مکتبہ فکر کے مطابق نظام کی اصطلاح کو جب وہ ایکسپلین کریں، تو میرا ایک سوال اس کے ضمن میں لے لیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، یعنی انبیاء علیہ السلام کے تمام تر جتنے بھی ہم تک ان کے بیان کردہ ان کی سیرت اور ان کے ادوار کی پریکٹسز پر تو ہم جب بھی بحث کرتے ہیں کسی سے نظام کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں وہ تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے تو یہ خاص ڈیوٹیز تھیں، ان کو تو یہ حکم تھا، انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ایک کے بعد ایک اس ترتیب سے لوگوں تک پہنچایا، یہاں تک کہ کامل ذات آقا علیہ السلام کی دین کی تکمیل کرتی ہیں، اور حجۃ الوداع کے مقام پر وہ کہتے ہیں کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ ٹاسک تھا، ڈیوٹی تھی، انہوں نے یہ کرنا تھا، وہ اسی مقصد سے دنیا میں آئے اور اپنے مقاصد میں سرخرو ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہاں سے وصال کر گئے۔ لیکن جہاں تک انبیاء علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کی بات ہے، تو میرا سوال خالی اتنا ہے کہ کیا ہم تک آج 1400 سال کے بعد دین کی جو تعبیر ہمارے پاس ہے، کیا ہماری تعبیر افضل یا بہتر یا زیادہ معتبر ہوگی، یا ان خلفاء کی ان اصحاب رضوان اللہ علیہم کی یا اہل بیت علیہ السلام کی جو آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹلی دین کی تعبیر لیتے رہے اور آقا علیہ السلام کے وصال کے فوراً بعد ایک دم سے ایک نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس سطح پہ کوشاں ہو گئے کہ یہاں تک کہ آپس میں ان کے وہ برسر پیکار ہوئے اس چیز کو کہ نظام کی سمجھ بوجھ بہتر سے بہترین کون اس کو لے کے آ رہا ہے، اور پھر وہ متفق ہوئے اور پھر اسی نظام کو ایک کے بعد ایک ٹرانسفر کرتے رہے کسی نہ کسی صورت میں، جس میں چینجز بھی آتی رہیں، جس میں اس کو انسٹیٹ کرنے کے لیے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے مختلف ادوار میں وہ مجلس شورا ہو یا اور کسی طریقے سے اس نظام کو ٹرانسفر شفٹ آف سسٹم یا نظام کو آگے ٹرانسفر کرنے میں وہ کوشاں رہے، یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے بعد کے نظام کو اگر ہم بحث میں نہ بھی لائیں تو خلافت راشدہ کو کیا ہم ایک نظام کا نام دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو کیا ان اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کو جو تعبیر آقا علیہ السلام سے دین کی اور دین کے آقا کے جانے کے بعد کی جو احکامات کی صورت میں ان تک پہنچی وہ معتبر افضل ہے، یا ہمارے اب کے علماء جو نظام کو کسی ضروری سطح پہ رکھتے ہی نہیں ہے کہ نظام کا کہیں پہ تلقین نہیں ہے، آپ اپنا جو مرضی کریں، تزکیہ کریں، اکیلے میں رہیں، دارالکفر میں رہیں، جہاں پہ بھی رہیں، نظام کی کوئی بحث نہیں ہے، تو کیا ان لوگوں کو دین کی تعبیر زیادہ سمجھ میں آئی تھی یا ہم لوگوں کو یا ہمارے علماء کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے؟ اس سوال کو ضمن میں لے کے ہم نظام کے اوپر طلحہ صاحب سے فرائی مکتبہ فکر کی روشنی میں جواب لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بنیادی بات تو یہ ہے
کہ غامدی صاحب نے، آپ بھی جانتے ہیں کہ نظام کے حوالے سے غامدی صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، اصل میں استاذ محترم کا موقف یہ ہے کہ دین کا جو مقصود ہے وہ تزکیہ نفس ہے. دین کا مقصود اصلی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دھرتی پر اپنی شریعت کا نفاذ چاہتا ہے. اس کی تائید میں وہ قرآن و سنت سے دلائل بھی دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے صحابہ کرام کی بات کی، تو علم کی دنیا میں یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ ان کی رائے افضل ہے، ان کی رائے افضل ہے. ہم دلائل کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر کی رائے کو ہمیں لے لینا چاہیے چونکہ وہ آقا علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہیں، یا سیدنا علی کی رائے کو لے لینا چاہیے. اختلاف چاہے ان سے سیاسی ہو، فقہی ہو، علمی ہو، جس نوعیت کا بھی ہو، وہ دلائل کی روشنی میں ہوگا. ہاں، میں اپنے دلائل میں کمزور ہوں تو اس کو واضح ہونا چاہیے، یا میں جس معتبر یا محترم شخصیت سے اختلاف کر رہا ہوں وہ اگر کہیں کمزوری پر ہیں تو اس کو واضح ہونا چاہیے احترام کے ساتھ. اختلاف صرف محمد رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا. آپ نے صحابہ کرام کی بات کی تو وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی الگ نظام متعارف کروایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیرہ نما عرب میں اتمام حجت کیا، اس کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اقتدار ملا، جیسے ریاست مدینہ ہے، اس کے بعد فتح مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. اب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے. تو غامدی صاحب نے کبھی اس کی نفی نہیں کی کہ اگر کسی خطے میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور کوئی ان کو تنگ بھی نہ کرے اور پھر بھی وہ ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو حکومت دے دے، یعنی کہ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ اچھے طریقے سے اپنی ریاست قائم کرتے تو غامدی صاحب نے کبھی منع نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ریاست میں ہیں، جو ہمارے ہاں مولانا مودودی کی فکر ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر ہے، غلام محمد پرویز صاحب کی فکر ہے، جو بھی نظام کی بات کرتے ہیں، اصل اختلاف ہمارا کیا ہے کہ قانون اتمام حجت کے ذیل میں جو آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہیں اس کی غلط انٹرپریٹیشن ہے، اور جن احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قتال کی بات کی، جہاد کی بات کی، غیر مسلم ریاستوں کو نیست و نابود کرنے کی بات کی، اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام آیات اور احادیث کا تعلق عہد رسالت کے ساتھ ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منکرین جن کو صحابہ کرام کے دور میں سزائیں دی گئی، اس کا تعلق نہ عمومی جہاد سے ہے، اس کا تعلق نہ تمام غیر مسلم ریاستوں کو قیامت تک کے لیے نیست و نابود کرنے سے ہے. تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ مسلمان الگ سے اپنی ریاست قائم نہیں کر سکتے، نہ یہ اختلاف ہے کہ مسلمان کسی آزادانہ خطے میں کوئی نظام کی بات نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ کہ جب اس کو آپ شرعی مطالبہ بناتے کہ اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ نفاذ شریعت و اقامت دین ہو، تو قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ہے، نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ایسی کوئی حدیث ہے. جو پیش کی جاتی ہے اس کا سیاق و سباق ہی کچھ اور ہے، اور عربیت کی روح سے، نظم کلام کی روح سے، فصاحت و بلاغت کی روح سے وہاں پر الفاظ اس بات کی دلالت ہیں کہ بات ہی عہد رسالت کی ہو رہی ہے. اور احادیث کو چونکہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے. میں ایک حدیث کا حوالہ دے کر بات مکمل کرتا ہوں. اس پر مولانا مودودی نے تفصیل سے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انسانوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ ان 3 باتوں پر مجھے یقین دلائیں، اعتماد میں لے لیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اقرار شہادتین کریں، نہیں تو ذمی ہمارے محکوم بن کر رہیں، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی. اس حدیث کو لے کر نفاذ شریعت کی بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی اسلامی ریاست کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، تو وہ بغیر کسی وجہ کے کسی بھی غیر مسلم ریاست کی سرحد پر جا کر آج بھی یہ 3 شرطیں پیش کر کے ان کی حکومت کو نیست و نابود کر دے گی. اگر وہ سرنڈر کر دے تو ان کو محکوم کر لے گی یا ان کو کلمے کی دعوت دے گی. یہ اصل بنیادی اختلاف ہے کہ آج کس اصول پر غیر مسلم ریاستوں کو آپ نیست و نابود کریں گے؟ صرف اسی بنیاد پر کہ آقا علیہ السلام نے کر دیا تھا یا صحابہ کرام نے کر دیا تھا؟ صحابہ کرام نے بھی قانون رسالت ہی کو پورا کیا ہے، الگ سے کوئی نیا نظام اس درجے میں قائم ہی نہیں کیا. تو یہ مختصر سی بات ہے کہ اس میں کوئی مزید سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی ایڈریس کر لیں گے. اچھا، میرا خیال ہے تو یہ بحث تو طلحہ صاحب نے ختم ہی کر دی، یہ کہہ کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی مبارکہ کے علاوہ کسی بھی شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. تو میرا پہلا سوال کا جواب مجھے یہی موصول ہوا ہے کہ
وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا عمر رضی اللہ عنہ ہوں یا مولا علی علیہ السلام ہوں، ان سب کی خیال، ان سب کے دین کی تعبیر جو ہے وہ غلط ہو سکتی ہے ان کے کاغذوں میں، ان کے مطابق، اور ہمارے آج کے علماء کی تعبیر افضل ہو سکتی ہے، بہتر ہو سکتی ہے، ان کو دین کی سمجھ بوجھ میں کجی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہمارے علماء کو شاید نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے بات، اور یہ کہ وہ جو 30 سال آف خلافت راشدہ میں جو 25 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، جس میں 1.5 سے 2 لاکھ 3 لاکھ اصحاب شہید ہوئے ہیں، وہ شاید دین کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ہمارے علماء بہتر سمجھ پا رہے ہیں، اور نظم جو ورڈ ہے جس سے نظام نکلا ہے، اگر نظم اسلام سے نکال دیں تو اسلام کے بنیادی ارکان ہی منہدم ہو جاتے ہیں، جس میں زکوٰۃ کا سسٹم ہو، نماز کی باقاعدہ جماعت کا سسٹم ہو، جمعے کا انعقاد ہو، عید کی نماز ہو یا قربانی ہو، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اس نظم میں، اور شرعی جتنی بھی تقاضے ہیں، شریعت کے جتنی حدود ہیں، حدود نافذ کرنے کے لیے ہی ایک نظم کا ہونا ضروری ہے، جس کو ڈسپلن کہتے ہیں انگریزی میں۔ اسی نظم سے نکلا ہے نظام، کہ جب تک ریاست موجود نہیں ہوگی جو ان اصولیات کو، ان حدود کو نافذ نہیں کرے گی، تب تک اسلام اپنی حیثیت میں نمایاں ہی نہیں ہو سکتا ایک دین کی صورت میں۔ یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کرتے رہے اپنی زندگیوں میں، یہی انہی کی سنت پہ چلتے ہوئے جو 30 سال کی خلافت راشدہ ہم نے دیکھی، جس کے میں تو ان حدیث کا ریفرنس بھی نہیں دینا چاہتا کہ جس میں خلافت راشدہ کا پہلے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ہو کہ 30 سال تک میرے امت میں راشد خلفاء آئیں گے۔ اور میں ان حدیث کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ طلحہ صاحب نے بحث ختم کر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ یہ سارے خلفاء غلط ہیں، نعوذ باللہ ہمارے علماء درست ہیں، کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ جنگیں بھی انہوں نے بے بنیاد لڑی، جو 30 جنگیں 30 سالوں میں لڑی، وہ شہداء بھی غلط شہید ہوئے، جو جتنے اصحاب شہید ہوئے اس پتہ نہیں کس چیز میں آپس میں لڑتے رہے، وہ کون سے نظم کو قائم کرنے کے لیے لڑتے رہے۔ پھر وہ جو فتوحات عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آؤٹ سائڈ دا ڈومین آف اسلامک ریاست اس کو وسعت دینے کے لیے ہوئی، وہ تمام بے بنیاد ثابت ہو گئیں، کیونکہ اس سوال کے جواب میں کہ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، اور اب کے علماء نظام کو غلط کہتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا 30 سال کا نظام ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے اس جواب سے۔ تو میں تو اس بحث کو یہاں پہ ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی اور سوال پہ چلتے ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے جتنے بھی گفتگو ہوگی اس کا معیار ہی یہ ہوگا کہ خلفاء نعوذ باللہ غلط سوچتے رہے، ہمارے علماء ٹھیک سوچتے رہے۔ اب اس کے استدلال تو چھوڑ دیں، آپ نے تو بنیاد ہی ہلا دی، آپ نے وہ بنیاد ہی گرا دی کہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ کم آئی تھی، نعوذ باللہ ہمیں زیادہ آ گئی ہے، ہمارے علماء کو زیادہ آ گئی ہے، اس لیے ہمیں اپنے ان علماء پر انحصار کرنا چاہیے، ان کی اس ہسٹری پر، جس ہسٹری کو اہل تشیع، اہل سنت اور یہاں تک کہ غیر مسلم بھی جس ہسٹری کو منوان لکھ چکے ہیں کہ کب کون سے نظام کے اسٹیبلشمنٹ میں کہاں گنجائش ہوتی تھی، کہاں لڑائی ہوتی تھی، کہاں بحث ہوتی تھی، کہاں جنگ ہوتی تھی، کہاں جنگیں ہوئیں، اور یہ تمام کے تمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے سکھائے سمجھائے ہوئے اصحاب، ان کی پرورش میں پلے ہوئے، ان کی پرورش میں دین کو سمجھنے والے لوگ آپس میں برسر پیکار رہے، کہاں وہ آپس میں متفق ہوئے، کہاں ان کا اتحاد ہوا، کس چیز پہ وہ آپس میں راضی ہوئے، کس چیز پہ نہیں ہوئے، وہ ساری کی ساری بحث ہی اس بنیاد پہ کلیپس ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے کہ ہم ان سے بحث کر سکتے ہیں، ہمیں دین کی بہتر سمجھ میں آ سکتی ہے، ان کو شاید وہ آیات نعوذ باللہ بہتر سمجھ میں نہیں آئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سمجھائیں، جو انہوں نے اپنی پریکٹس سے سمجھائیں، جو آگے ٹرانسفر کی۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ان کی سوچ کو اب اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ تو کوشچن ہی سائٹ پہ یہ تو کوشچن ہی ڈیفیوز ہو جاتا ہے، یہ کوشچن ہی نہیں رہتا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے ان کی اس سوال کے جواب میں، کہ ان کی فکر غلط ہو سکتی ہے، ہماری فکر صحیح ہو سکتی ہے، اس میں گنجائش ہے، وہ یہ گنجائش رکھتے ہیں۔ میں بصد احترام کبھی بھی یہ گنجائش نہیں رکھ سکتا کہ خلفاء راشدین ہوں یا اہل بیت علیہم السلام ہوں، ان کو دین کی کم سمجھ میں آ سکتی ہے، مجھے زیادہ آ سکتی ہے، وہ ان آیات پر استدلال کر کے نعوذ باللہ کوئی غلط جنگیں کر سکتے ہیں، میں یہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو میرے لیے اس سوال کو ہم آگے میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا۔ ایک سیکنڈ ریاض صاحب، ٹو بی فیئر طلحہ صاحب میں آپ کو بھی موقع دوں گا رسپونڈ کرنے کا، میں صرف ایک دو باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر۔ ٹو بی فیئر ریاض صاحب، آئی تھنک طلحہ صاحب اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے، لیکن آئی تھنک وہ جو جنگیں صحابہ نے کی
गांधी साहब का कहना ये नहीं है कि जो है वो उन्होंने बिल्कुल मतलब कोई फायदा नहीं था या गलत किए हैं, जो भी था उनका उनका एक मुकदमा है इसके ऊपर के जो है वो जब नबी आता है किसी कौम के अंदर तो वो फिर उस पर सजा जजा का पूरा वो हो जाता है, और उसी को उन्होंने बेसिकली जो बाद में सहाबा ने परसू किया, वो उसी हुक्म को मजीद परसू किया उनके जाने के बाद भी, नबी के बाद। बहरहाल तला साहब इसको बेहतर करेंगे। तला साहब मेरे एक सवाल इसमें जोड़ लीजिएगा प्लीज इसके साथ में, कि अगर आप गांधी साहब का पूरा मुकदमा सुने तो वो हर चीज का, यानी कि कुरान में जितनी भी सजाएं और जो भी चीजें हैं, जिस तरह चोरी पे हाथ काटने का है या कत्ल के बदले कत्ल है, कोई भी इस तरह की सजा है, उसको वो हमेशा मंसूब यानी कि करते हैं, उसको रेफर करते हैं कि ये हुकूमत का काम है, ये आम आदमी वन ऑन वन नहीं कर सकता, ये हुकूमत कर सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत का कायम होना जरूरी नहीं है। तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग बातें नहीं हो जाती, यानी कि निजाम कायम होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सारे जो अदलो इंसाफ के तमाम तकाजे हैं वो हुकूमत पूरा करेगी। तो इसको भी प्लीज साथ में जोड़ लीजिएगा जो जरिया भाई ने बात की उसके साथ। जी जी आपकी आपकी आखिरी बात का मैं जवाब पहले दे देता हूँ। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लेते हैं कि कुरान मजीद ने जो हुदूद बयान की हैं उसके नफाज के लिए जाहिर सी बात है हुकूमत होगी तो इन हुदूद को हम नाफिज करेंगे। इसको आप अगर उल्टा कर लें, फ़र्ज कर लें हुकूमत कायम हो जाती है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुदूद के नफाज के लिए हुकूमत का होना ज़रूरी है। तो आप फ़र्ज कर लें कि हुकूमत कायम हो जाती है लेकिन पूरी रियासत में आपको चोर ही नहीं मिलता, तो इस आयत पर आप कैसे अमल करेंगे? फिर खाम खा चोर पकड़ना शुरू कर देंगे। तो यानी कि मसला ये है कि आयत में तो ये बात लिखी हुई है कि चोर के हाथ काटने हैं। अब चोर होगा तो हाथ काटे जाएंगे ना, या हमारे पास निज़ाम होगा तो हम उसके साथ ये मामला करेंगे। तो आयत का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपने देखें इसमें मसला कहाँ पैदा हो रहा है। मसला ये पैदा हो रहा है कि अगर आपके पास ताकत है, आपके पास इक़्तिदार की सलाहियत है तो ठीक है, आप कोशिश करें। आपको किसने रोका है? आप हुदूद व क़ुयूद का लिहाज रखते हुए मुस्लिम रियासत कायम करते हैं, इसमें कोई कबाहत वाली बात ही, मुसलमानों को अक्सरियत है। मैं बिलमफ़हूम बात कर रहा हूँ, ऐन मुमकिन है बाज़ बातों में इख्तलाफ भी हो जाए, लेकिन जो बुनियादी बात है, जो इल्म अक़ल के मुसल्लमात की रोशनी में जो सही बात है, मसला ये है कि फ़र्ज़ करने ज़रियाब भाई को रियासत मिल गई है तो ये अपनी रियासत में रहकर इस्लामी निज़ाम कायम कर देंगे। अब ये क्या समझते हैं कि ये उस इस्लामी निज़ाम से बाहर नहीं जाएंगे? सहाबाए कराम ने तो पर्शियन एम्पायर गिराई है, सहाबाए कराम ने रोमन एम्पायर गिराई है। असल इख्तलाफ को समझे, मसला ये नहीं है कि मुसलमानों को किसी खित्ते में अक्सरियत हासिल हो, वो फिर भी हिंदुओं को हुकूमत दे दें, फिर भी यहूदियों को हुकूमत दे दें और उनके महकूम बन कर, ये तो गैर अकली बात है ना। मसला ये है कि आपको तो इख्तदार मिल गया है, अब आप दूसरों का इख्तदार जो गिराना चाह रहे हैं, इसके ऊपर नस क्या है? उस पर मैंने ये अर्ज किया कि वो नस सिर्फ पैगम्बर के पास है कि पैगम्बर इत्माम हुज्जत के बाद खुदा के मुनकरों को इसी ज़मीन पर रुसवा करता है। हमारे पास वो जवाज़ कहाँ से आ गया कि हम गैर मुस्लिम रियासतों को सिर्फ इसी उसूल पर रांदा दरगाह कर दें कि उनकी हुकूमतें गिरा दें कि ये इस्लाम कबूल नहीं करी? वो तकफीर वाला मसले का अलग से हो जाएगा। तो असल चीज़ ये है कि निज़ाम अगर आपको मिलता है, एक एक उसकी कोशिश करते रहना, वो तब आप कोशिश करेंगे जब आप इक़्तिदार में हैं, जब आपके पास ताकत है, आप एक मुस्लिम रियासत में रह रहे हैं, आपको रियासत मिल गई है। तो गांधी साहब ने कब कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के हवाले कर दो या पाकिस्तान अमेरिका के हवाले कर दो? गांधी साहब ये कहते हैं कि जब आप गैर मुस्लिम सरहदों पर जाकर जिहाद करेंगे, तो जो हदीस का मैंने हवाला दिया, वो हदीस कानून रिसालत के साथ जुड़ी है, इत्माम हुज्जत के साथ जुड़ी है, और जिन आयात का हवाला दिया था लियुज़हिरा अला दीन कुल्ली, उसका ताल्लुक भी अहद रिसालत के साथ है। उस्ताद ने कभी ये बात नहीं की कि मुस्लिम रियासत अगर कायम हो गई है, इत्तफाकन कायम हो गई, तो मुसलमान फिर भी उसको छोड़ दें। मसला ये है कि आप अमेरिका में रहकर अगर कोई तगो-दो करते हैं, अमेरिका में रहकर तगो-दो करते हैं कि हम अमेरिका की हुकूमत को गिरा देंगे, तो अखलाकन तो आप ये भी कर लें, गांधी साहब ने कब इसको मना किया कि मुसलमान अक्सरियत में है तो वो कुछ नहीं कर सकते। मसला है कि गैर मुस्लिम रियासतों को जो आपने गिराना है आका इस्लाम के उस फैसले की बुनियाद पर, उसके ऊपर हमारे पास क्या दलील है? जहाँ तक खुलफाए राशिदीन का मामला है, तो जिन हुकूमतों के खिलाफ सहाबा कराम ने कार्रवाई की है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुजरिम हैं, वो खुदा के मुजरिम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा कराम के बाद एक रिवायत भी हमें नहीं मिलती कि सहाबा कराम ने उन हुकूमतों के अलावा किसी हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की हो। वो दिफाई जिहाद तो आप ले सकते हैं, इक़दामी जिहाद सिर्फ इस बुनियाद पर कि चूँकि हम मुसलमान हैं,
اقامت دین کا کام کریں گے، اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات ہے، آپ محکوم بن کر رہیں۔ یہ صحابہ کرام نے صرف ان 8 ریاستیں جہاں آقا علیہ السلام نے خط لکھا تھا وہیں پر صحابہ کرام نے کارروائی کی ہے، اور وہ قانون رسالت ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جہاں صحابہ کرام نے کوئی کارروائی کی ہو۔ جہاں زریاب بھائی نے وہ بات کی وہ شاید غلط نہ ہو جائے، میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام سے ہم نے اختلاف ہی کرنا ہے، میں نے عرض یہ کیا محمد الرسول اللہ سے اختلاف نہیں ہو سکتا، باقی روئے زمین پر ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ زریاب بھائی نے شروع میں یہ کہا کہ میں خود غیر مقلد ہوں، لیکن یہاں پر تو یہ صحابہ کی تقلید کریں، سوری ٹو سے عرض یہ ہے کہ اختلاف ہم حضرت معاویہ سے نہیں کرتے، حالانکہ غامدی صاحب تو حضرت معاویہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو جب سیدنا علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ سے ہم اختلاف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ صحابی ہیں، دلیل کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، سیدنا عمر سے اختلاف ہو جائے، تو اس کو ہم وہ عظمت اور احترام کی قبیل سے لے کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب کو زیادہ سمجھ اور حضرت ابوبکر کو سمجھ زیادہ نہیں ہے؟ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا، غامدی صاحب سے 100 بار غلطی ہو سکتی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابوبکر سے نہیں ہو سکتی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ غامدی صاحب ہر وقت ہی حق بات کریں گے۔ کہنا یہ مقصود تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں آنکھیں بند کر کے مانی جائیں گی، اس کے بعد ہر ایک کی بات علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں مانی جائیں گی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام نے غلط جنگیں لڑی ہیں، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، مسلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کا مسئلہ ہو، اس کے علاوہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جو جہاد ہوا، ہم تمام قتال و جہاد کو حق جانتے ہیں، اس کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی اس جہاد کی بنا استدلال یہ نہیں تھی جو آج سمجھی جا رہی ہے، وہ جہاد قانون اتمام حجت کی بنیاد پر ہوا تھا، وہ جہاد منکرین ختم نبوت، منکرین رسالت پر جہاد تھا، الگ سے کوئی جہاد نہیں تھا۔ ورنہ تو مسئلہ تکفیر پر جب ہم بات کر لیں گے کہ غیر مسلم ریاستوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا جواز ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، ہمارے اساتذہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ جو نظام کی بات کرتے ہیں اس کو عقلی اعتبار سے لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ خدا کا یہ مطالبہ ہے تو پیش کریں خدا نے کہاں پر یہ بات کی ہے۔ جہاں تک واقعات کی بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن ایک ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام کے جہاد کی یہ تعبیر ہے کہ صحابہ نے یہ اس لیے جہاد کیا، غامدی صاحب کے نزدیک صحابہ کرام نے اس لیے جہاد کیا یا آقا علیہ السلام نے اس لیے جہاد، اس تعبیر پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، اور ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے جہاں اصلاً پوری زمین پر اللہ تعالیٰ نے دین کو نافذ کرنے کی بات کی ہو۔ تو اس کو ہم علمی طریقے سے حل کریں تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ آیات ہمارے سامنے آنی چاہیے، وہ احادیث ہمارے سامنے آنی چاہیے، صحابہ کرام کے وہ واقعات ہمارے سامنے آنے چاہیے جس میں ہمیں یہ واضح ملے۔ دیکھیں آپ بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، ہم بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، اس تشریح کو بھی علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں ثابت ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام نے وہ جہاد کیوں کیا، کس اصول پر۔ بلکہ ایک روایت بھی غامدی صاحب نے کوٹ کی تھی، کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ صحابہ کرام ان 8 ریاستوں سے آگے جانے لگے تو حضرت عمر نے روک دیا کہ اس سے آگے کا ہمارے پاس حکم نہیں ہے۔ تو اگر ریاستیں گرانا ہی مقصود تھا تو پھر آگے بھی جا کر وہ ریاستیں گرا دیتے نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ نظام قائم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پہلے سے اکثریت حاصل ہے، تو جب مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے تو کوئی نہ کوئی تو سیاسی امیر بنایا جائے گا نا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بنے، حضرت عمر خود بنے، سیدنا عثمان بنے، سیدنا علی بنے، پھر حضرت حسن بنے، پھر حضرت معاویہ بنے، ایسے بنو امیہ، بنو عباس کا دور، پھر سلطنت عثمانیہ۔ تو مسلمانوں کو جب اکثریت حاصل تھی، اقتدار کی ان میں صلاحیت تھی، ان کو اقتدار ملتا رہا۔ جب ان کا ڈیکلائن آیا، مسلمان اس طرح تگو دو نہیں کر سکے، اس کے بعد مسلمان اقتدار سے نیچے آگے، اللہ نے مغربی قوموں کو موقع دیا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اگر اکثریت حاصل ہے تو کبھی استاذ نے یہ نہیں کہا کہ پھر بھی وہ ہندوؤں کے زیر اثر رہیں، پھر بھی وہ یہودیوں کے زیر اثر رہیں۔ وہ احسن طریقے سے اگر اپنا خطہ قائم کرتے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں ہو، تو کس کو اختلاف ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ غیر مسلم ریاستوں کو جو آپ گرانا چاہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات ہے، خدا ہی کو حق حاصل ہے کہ اس کی حکومت ہو، اس کا جواز کہاں سے نکالا ہے؟ اصل سوال یہ ہے۔ بہت شکریہ۔
اس کے اندر ویسے میں جو اپنے دو سینٹ سیٹ کر دوں، اگر پھر ذریعہ بھائی رسپونڈ کر دیں اس چیز کو. ایک تو جو آپ نے پہلے شروع میں میری بات کو جو رسپونڈ کیا کہ اگر چور ہوگا ہی نہیں تو پھر کس کو، تو وہ تو طلحہ، وہ تو پھر ایک وہ والی بات ہے نا کہ نہیں، کہ چور ہو نہ ہو، نظام تو ان پلیس ہوگا. آپ نے ابھی دوسری بات کی نا، بیسیکلی میں اس کے اوپر یہ رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک نس کی در ہے حکومت قائم کرنے کی. جو مین مقصد ہے نا، دیکھیں آپ کسی چیز کو فرضیت سے نیچے کر دیتے ہیں نا، تو پھر اس کی جو موٹیویشن ایک عام آدمی کے لیے ہے وہ بہت نیچے چلی جاتی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جو آپ کی نفلی نمازیں ہوتی ہیں اور جو فرض نمازیں ہوتی ہیں، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فرض کو جس طرح سے آدمی سیریسلی لیتا ہے، اس طرح سے جو نفلی نماز ہوتی ہے اس کے اندر بندہ کہتا ہے یار اچھا چلو مجھے موقع ملے گا، میرے پاس فرصت ہوگی، میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں پڑھ لوں گا، نہیں ہوگی تو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن فرض جلدی سے پڑھ لوں پہلے. یہی فرق یہاں پہ آتا ہے. جو آپ نے جس طریقے سے نظام کے بارے میں بات کی نا، تو میں بس اس کو یہاں پہ یہیں پہ چھوڑوں گا بات کو، کہ جب آپ فرضیت سے ہٹا دیتے ہیں نظام کو، تو جب آپ فرضیت سے نظام کو ہٹا دیں گے تو سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو جو ہے فرضیت میں ڈالیں گے تو سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ذریعہ بھائی اگر آپ کو اس کو رسپونڈ کرنا ہے تو پلیز آپ ایڈ کیجیے گا. دیکھیں وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی. بات چلی گئی اس چیز پہ کہ خلفائے راشدین نے جو جنگیں اس بنیاد پہ لڑیں کہ جس طرز عمل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن ریاستوں کو خطوط لکھے تھے اور جن ریاستوں کے ساتھ ان کے یہ اس وقت اپنی زندگی ان کی زندگی میں جن سے یہ معاملات درپیش تھے، خلفائے راشدین نے انہی ریاستوں تک اپنی جنگیں اور اپنی ایڈوانسمنٹس، اپنی تگ و دو برقرار رکھی. یہ تب ممکن ہوتا ہے باسط بھائی جب آپ اپنے انٹرنل انٹرنل معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. آپ یہ بات سمجھیے گا، یہ بنیادی کامن سینس کی گفتگو کرنا چاہوں گا میں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ ریلیجن کی گفتگو میں ہمارے نقطہ نظر بہت مختلف نمایاں نظر آ رہے ہیں. مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارے دین کو دیکھنے کی لینس ہی مختلف ہے. جب آپ دین کو دیکھنے کی لینس اپنے پاس لے آتے ہیں کہ اب میں قرآن کو دیکھوں گا، قرآن حکیم کی تمام چیزوں کو میں دیکھوں گا اور میں سمجھوں گا، اور میں پھر اس لینس میں کسی شخص کو بھی کسی بنیادی سطح پہ ہی نہیں رکھوں گا کہ اس کے اعمال، اس کی سنت اور سیرت کیا تھی، چاہے وہ کچھ صحابی ہوں یا چاہے وہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کے کوئی فیملی ممبر ہوں. اگر میں ان کی سنت اور سیرت کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنی لینس سے قرآن کو سمجھوں گا اور اسی زاویے سے ان کی بھی زندگیوں کو ایویلیویٹ کرنا شروع کر دوں گا کہ کہاں وہ غلط تھے، کہاں وہ صحیح تھے. جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا نا کہ معاویہ بن سفیان کا جو مقدمہ ہے مولا علی کے خلاف، وہ یہ میں جانتا ہوں کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ اس مقدمے میں معاویہ بن سفیان کو اجتہادی غلطی پر بھی نہیں ٹھہراتے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بس ان کا دیکھنے کا نقطہ نظر اور ہے، اور وہ اپنے نقطہ نظر میں ٹھیک ہے، اور مولا علی کا دیکھنے کا نقطہ نظر اور ہے. اب دیکھیں فرق کہاں آتا ہے. میں قرآن کی ایک آیت یہاں پہ سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں، یعنی وہ دائرہ ایمان میں ہی نہیں جب تک اس کے آپس کے تنازع میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ حاکمیت نہیں رکھتے کہ جو انہوں نے کہا، جو ان کی سنت سیرت ہے وہی سب کچھ ہے. یہ بات تھوڑا سا میں اس کو ایکسپینڈ کروں گا. جب مولا علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا معاویہ بن سفیان کو، تو بڑا خوبصورت خط ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس خط کو کبھی مطالعے میں لائیے گا، I'm sure آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور جو آڈینس ہے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مطالعے میں لائیں. اس خط کو لکھتے ہوئے اب وہ ایک فکری بحث چل رہی ہے. یہ غامدی صاحب کے تحت، غامدی صاحب کے مطابق
بصد احترام غامدی صاحب اس کا ایک بڑا خوبصورت اینگل سامنے لاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ایک فکری بحث سمجھیں کہ بحث کے بعد جنگ ہوئی، جو صفین ہے وہ جنگ بعد میں نمودار ہوتی ہے، بحث پہلے نمودار ہوتی ہے، ڈائلاگ پہلے ہوتا ہے، تو اس میں مولا علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں معاویہ بن سفیان کو، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں اس حکومت کا ساتھ دیا، یعنی الیجنس شو کی، بیعت کی، وہ لوگ اور جو لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حکومت کو تسلیم کرتے رہے، وہ لوگ بھی آج میری حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ ان کے خط میں بڑا خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ خط اتنا اچھے ڈائلیکٹ، اتنا خوبصورت ڈائلیکٹ کا لکھا ہوا ہے مولا علی نے کہ اس میں بیچ میں قرآن کی ایک آیت بھی ایڈ کر دیتے ہیں وہ، لیکن وہ اتنا خوبصورت ڈائلیکٹ چلا آ رہا ہے کہ اگر آپ اس آیت سے واقف نہ ہوں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ وہ کہاں ان کا خط کا پیراگراف شروع ہوا، کہاں آیت شروع ہوئی، کہاں پیراگراف ختم ہوا، وہ سمجھ بھی نہیں آتی، اتنے خوبصورت ڈائلیکٹ میں وہ خط ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ایک جگہ خط میں مولا علی آیت کا ایک ریفرنس لیتے ہیں، وہ آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ یہ آیت بڑی خوبصورت ہے، جو مولا علی نے جو خط میں جو حصہ ڈالا ہے وہ اس سے آگے کا حصہ ہے، لیکن یہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ وَمَن يُشَاقِق، یشاقق کہتے ہیں کسی سے اعتراض کرنا، کسی کو رد کرنا، کسی سے اختلاف کرنا۔ یہ مولا علی اب خط میں لکھ رہے ہیں، میں اس کا کانٹیکسٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ اور مولا علی کیا رہے ہیں، فکری بحث کیا چل رہی ہے کہ تم میرے ساتھ آج وہ لوگ کھڑے ہیں، جبکہ یہ ذہن میں رہے، زیر غور رہے کہ مولا علی نے پہلے نام طلحہ بن زبیر کا دیا تھا، طلحہ کا دیا تھا، رضی اللہ عنہ کا دیا تھا، اور 2 نام اور دیے تھے کہ میں خلافت کے لیے مجھے مت سامنے لاؤ، یہ 2-3 لوگ، ان لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو خلافت میں لائیں۔ بٹ دین ایٹ دیٹ ٹائم وین ہی واز فورسڈ انٹو اٹ، اور معاویہ بن سفیان بالمقابل کھڑے تھے، تو ان کا جو مکالمہ ہے میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ اب یہ میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بھی فکری بحث ہے۔ یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ ریفرنس کیوں یوز کیا۔ ایک فکری بحث آج ہمارے علماء کے مابین ہوتی ہے، چاہے وہ غامدی صاحب کے مابین ہو اور مدارس کے لوگوں کے مابین ہو، یا چاہے کسی فلسفی کے ساتھ بحث ہو، لیکن مدعا جو ہو وہ یہ ہو کہ دین کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ جیسے آپ نے نظام زیر غور رکھا ہے اس وقت بحث کے لیے، یہ نظام کی ایک فکر چل رہی تھی جس میں معاویہ بن سفیان مولا علی کی اس ایکٹ کے خلاف کھڑے ہیں، اور مولا علی ڈیفنس میں ایک خط لکھ رہے ہیں، اور یہ خط جنگ سے پہلے کا خط ہے، یہ اس کا ہسٹورک ریفرنس ہے کہ اس کے بعد جنگ ہے۔ یہ وہ خط ہے جو آج ہم پڑھ سکتے ہیں، اس وقت نہیں۔ اس وقت میں جس مقام پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اس وقت خط و کتابت چل رہی ہے، ڈسکشن چل رہی ہے، فکری بحث چل رہی ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں الیجنس شو کیا تھا جنہوں نے، وہ آج میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جنہوں نے الیجنس شو کیا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایون جنہوں نے الیجنس شو کیا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ پھر میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سب کو اپوز کر رہے ہیں۔ یہ سمجھیے گا میری بات۔ اور پھر مولا علی خط میں اس آیت کا دوسرا حصہ لے کے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، کہ جو شخص اس رستے کی اتباع پہ چلتا ہے جو غیر سبیل المومنین ہے۔ اب سمجھیے گا یہ آیت کتنی گریو آیت ہے۔ یہ الوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، وہ یہ واقعی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ قرآن میں بہت سی چیزیں نہیں لکھی ہوئی۔ قرآن میں تو میرے نماز کا پورا پروسیس بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن میں میری تدفین کا بھی پروسیس نہیں لکھا ہوا پورا، قرآن میں میرے نکاح اور طلاق سے کے جو معاملات ہیں وہ بھی پورا نہیں لکھے ہوئے۔ قرآن میں بہت کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو نہیں لکھا ہوا وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ جو تفاسیر لکھنے والے مفسرین ہوتے ہیں اور جو شرح حدیث والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان احادیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اچھا یہ جب معاملہ درپیش ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہوتا، تو ہم نے ان کی سیرت سے اس کو کیسے اخذ کرنا ہے، اور مصدر اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی ہے، وہ صادر ادھر سے ہی ہوتا ہے، ان کی سنت سے ہوتا ہے، وہ قرآن اس کا مصدر نہیں رہ جاتا اس کا پھر۔
اب آقا علیہ السلام کی سنت کے بیش بہا ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کا مصدر قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایسے معاملات کو، قرآن ایسے معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں آیا جن معاملات کو میں سنت اور سیرت ہی کافی ہے، جن معاملات میں وہ چیزیں آگے آنے والے وقتوں کی چیزیں ہیں۔ قرآن کا مقدمہ کئی چیزوں کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا۔ ہاں میں چاہوں اور ان تفسیر سے سورہ شورا کی آیت سے اقامت دین کو ثابت کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے نوح سے کہا، جیسے میں نے موسیٰ سے کہا، جیسے میں نے یعنی نام لے کے انبیاء کہہ رہے ہیں ویسے تم اب دین قائم کرو، تو اس پہ ڈیفنس ایگزٹ کیا لیتے ہیں مکتبہ فکر کے لوگ کہ یہ نبی کو کہا ہے، یہ ہمیں نہیں کہا۔ اچھا، جو چیزیں نبی کو گئی ہیں وہ نبی تک مختص کرنی ہے ہم نے، اور جو چیزیں اپنی مرضی سے ہم نے نبی کی ہی کی ہوئی اپنے اوپر صادر کرنی ہے، یہ کون بیان کرے گا؟ یہ قرآن نہیں بیان کرتا، یہ شرح حدیث والے بیان کرتے ہیں، یہ مفسرین بیان کرتے ہیں، یہ دین کی ان اصطلاحات کو واضح کرنے والے مبلغ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تو پھر پرسیپشن کا ڈفرنس آ گیا۔ گاندھی صاحب کہیں گے کہ جی اقامت دین کا واقعتاً حکم آقا علیہ السلام کو آیا، انبیاء علیہ السلام کو آیا، میں وہ حکم اپنے اوپر نہیں لوں گا کیونکہ یہ آقا علیہ السلام تھا مختص ہے۔ یہ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا پرسیپشن، بصد احترام میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کے لیے یہ فکر اگر مناسب ہے، آپ کو صحیح لگتی ہے، تو آپ اپنی زندگی اس پہ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہاں میں اس کو جب دیکھوں گا تو میں اس پہ اپنی زندگی مرتب کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ میں آتا ہوں واپس مولا علی کے اس ڈائلاگ پہ۔ مولا علی معاویہ بن سفیان کو کہہ رہے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اور آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ نُصْلِهِ جہنم قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اب مولا علی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، سمجھیے گا میری بات، میں جہاں لے کے آنا چاہ رہا ہوں آڈینس کو، مولا علی قرآن کی آیت کو کی شرح کیسے کر رہے ہیں؟ اس خط میں کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ شرح وہ بھی کہہ سکتے ہیں نبی پہ لاگو ہوتی ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت کے لیے تھی، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس کا اسباب نزول دیکھا جائے گا، اس کا شان نزول، وہ نہیں یہ کہہ رہے۔ وہ اس آیت کو اپنے خط میں بیچ میں سے ایک حصے کو کوٹ کر کے معاویہ بن سفیان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کو تم سے بہتر سمجھ کے قرآن کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ، اور میں اس آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں جس کا اختتام ہوتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اب میں جنگ لڑوں گا تو میں تمہیں جہنم واصل کرنے کے لیے لڑوں گا۔ یہ اب ایک سٹینس کھڑا ہو گیا ہے مولا علی کا بالمقابل معاویہ بن سفیان کے سٹینس کے۔ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں، غامدی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں اور دیگر علماء کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مولا علی کو نعوذ باللہ کم سمجھ میں آئی، معاویہ بن سفیان کو بہتر سمجھ میں آئی، یا معاویہ بن سفیان کو کم سمجھ میں آئی، مولا علی کو بہتر سمجھ میں آئی۔ یہ بحث ہم اس وقت کر سکتے ہیں، بڑی جرت اور جسارت چاہیے لیکن کر سکتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں اپنے اوپر کوئی چیز واجب کروں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میں نے جو اپنے اوپر چیز واجب کی، جیسے آپ نے نظام کا ذکر کیا، کیا وہی صدیق اکبر نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بظاہر کی۔ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی؟ بظاہر کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نظام کے لیے باقاعدہ جب سقیفہ میں یہ معاملات کھڑے ہو گئے تھے اور سعد بن عبادہ سقیفہ میں جب یہ گئے ہیں اور خلافت ڈکلیئر کر کے وہ کھڑے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تمہاری خلافت؟ نہیں۔ ہم تمہیں خلیفہ مان کے بیعت کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہاں پہ بھی ایک فکری بحث شروع ہوئی ہے، سو مچ سو کے تلوار نکلی ہے، وہاں پہ جنگ کا سما ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب یہ جو فکری بحث ان لوگوں کے مابین ہو رہی ہے، کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ کہ بھائی اب کہنے کو تو وہ سعد بن عبادہ کو مان سکتے ہیں نا خلیفہ، کہ ٹھیک ہے جی آپ نے خلافت ڈکلیئر کر لی، اب آپ نافذ کریں، یہ تمام کے تمام اصولیات اب آپ نے دیکھنے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہاں فکری بحث ہے کہ یہ اس کا حق کس کے پاس ہے، یا یہ نظام کس کے پاس آنا چاہیے، کون اس کا نافذ کرے گا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا، کون حاکم الوقت ہوگا۔ یہ مسلمان کی آپس میں بحث چل رہی ہے۔ چھوڑیں اس بات کو کہ میں یہود سے لڑوں، میں نصارہ سے لڑوں، میں ہندو سے لڑوں، میں کافر سے لڑوں، وہ تو بعد کی بحث ہے۔ پہلے اس مدعے کو سامنے رکھیں کہ بھیا یہ آپس میں پہلے فکری بحث کرتے تھے اور اس کے بعد تلوار نکال لیتے تھے، پھر وہ نصلہ جہنم کرتے تھے، چاہے مسلمان اور صحابی ہی کیوں نہ سامنے ہو، اور چاہے ام المومنین ہی کیوں نہ سامنے ہو۔ ہم نے یہ جمل میں بھی دیکھا، جنگ جمل میں، کہ جب فکری بحث ایک سرٹن لیول کو کراس کرتی ہے تو ان لوگوں کی تلواریں باہر نکل آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو تلواریں باہر نکلی تھیں، ان لوگوں کی جو فکری بحث تھی، آج ہم جج کر سکتے ہیں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ یعنی ہم اس دور میں
اپنے قرآن کی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ان کی قرآن کی سمجھ بوجھ کو چیلنج کرتے ہیں. یہ میرا پہلے سوال کے جواب میں بھی میرا یہ آپ کے سامنے گزارش تھی کہ میں اس اسکول، آپ نے کہا نا کہ ریاض بھائی غیر مقلد ہیں لیکن اصحاب کی تقلید کر رہے ہیں. میں اصحاب کی تقلید نہیں کر رہا، میں ہسٹری کی تقلید کر رہا ہوں. مجھے ہسٹری بتا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد نظام کی گفتگو شروع ہو گئی. نہ صرف گفتگو رہی بلکہ وہ تلوار نکلی، ایک دفعہ تلوار نکلی، 2 دفعہ تلوار نکلی، یہاں تک کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کا وقت خلافت تھا تو اس ٹائم بحث اتنی شدید تھی کہ باہر کھڑے ہوئے اصحاب نے کہا کہ ہمیں باہر تک شور کی آواز سنائی دی کہ اتنا زور سے چلا کے اونچی آواز میں بحث چل رہی ہے مولا علی کی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ معاملہ تو خراب ہونے لگا ہے. پھر وہ بحث کسی جگہ پہ رکتی ہے تو مولا علی تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ خلیفہ ہیں. پھر اس کے بعد اب آپ نے سمجھنی ہے یہ باتیں، اور میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کمرے میں ہوا کیا تھا، اس کمرے کے بعد یعنی اس کمرے کی بحث کیا تھی، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن کی چھٹی لی تھی، 3 دن کا گیپ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ بھیا کہ یہ بحث بہت سیریس ہو گئی ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کیا ہو رہا تھا، یہ نظام کے ٹرانسفر ہونے کی اس لیول کی بحث تھی کہ 3 دن کے بعد انہوں نے جا کے اپنا ایک رول بریک کیا مجلس شورا کا، لوگوں سے رائے لی، جو بھی کیا، واپس آئے اور مولانا نے کیوں انکار کیا اس کو قطع نظر اس کے بعد جا کے امت جو ہے کسی مقام پہ اصولیات کو دیکھتی ہے کہ اچھا اب یہ ہمارا حاکم وقت یہ ہے. اور پھر کیوں ریولٹ ہوتا ہے، کیوں بلوائی آتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور قتل کر دیتے ہیں. کیا یہ باتیں آپ اگنور کرتے ہیں جب آپ قرآن کی شرح نکالتے ہیں، حدیث کی شرح نکالتے ہیں کہ یہ کس منہج پہ قرآن کو دیکھتے تھے جس منہج پہ ہم نہیں دیکھ رہے، یہ کس منہج پہ تلواریں نکال کے ان عزیز تر صحابہ کو قتل کرتے تھے جن صحابہ کا اتنا مقام لکھا جاتا ہے تاریخ میں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جب ایک مسلمان کلمہ پڑھ کے ان صحابی کو شہید کرتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے شہید ہوتے ہیں، اور ہم آج کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو بھی کوسچن کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، یہ میرا آپ سب سے سوال ہے، اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جمل میں لے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے صفین میں لے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے نہروان میں لے جائیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اس خلافت کے اس مقام پہ لے جائیں جب خلافت ڈسکس ہو رہی ہے، شورا کی بحث چل رہی ہے. آپ اس وقت پتہ کیا کہیں گے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں کیا کہوں گا کہ بھائی میں ان کو کاؤنٹر نہیں کروں گا، ان کے ڈیسیجن پہ چوائس لینی پڑے گی مجھے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی آیت جب نازل ہوئی ہے اس ٹائم تفسیر لیا آقا علیہ السلام سے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں جا کے 1920 میں 1930 میں کتابیں چھاپنی شروع کی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت نظام کو اپنے اوپر طاری کر کے اپنے بچے قربان کیے ہیں. آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ان کی آپس کی، آپ چھوڑیں مصر میں کیا کیا انہوں نے، کہاں جنگیں کی، افغانستان تک کہاں پہنچے، تو یہ پرشیا تک کہاں پہنچے. میں جہاں پہ روکنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو کہ آپ پہلے اپنا سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو روہنگیاز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی خانقاہ میں جا کے، کسی دارالکفر کی خانقاہ میں جا کے تزکیہ کروں گا اور دعا کروں گا اللہ سے اور فلسطین کا بچہ بچ جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ کر سکتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ کر سکتے تھے. کسی سیاسی پناہ لے لیتے، کہیں پہ جا کے کہیں پہ کچھ کر دیتے. ان کو کیسی ایسی تعبیر سمجھ میں آ رہی ہے بھیا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم کیسے خانقاہوں میں گھس کے بیٹھ کے تزکیے کر رہے ہیں یا دوسرے ممالک میں اور سیف ہیون لے کے پولیٹیکل اسائلم لے رہے ہیں. ہم اس کا مطلب ہے کہیں تو ہم غلط ہیں یا وہ غلط ہے. ہمیں یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان میں سے 2 لاکھ صحابہ 2.5 لاکھ صحابہ جو آپس میں قتل ہوئے، ان کو قتل ہونے کی کیا گنجائش ضرورت تھی؟ یہ جاتے کوئی تبت میں چلا جاتا، کوئی چائنا کی ماؤنٹنز میں بیٹھ جاتا، کوئی یہ بری امام سرکار کے ساتھ بیٹھ کے چلے کاٹنا شروع کر دیتا، کوئی کہیں پہ جا کے کتابیں لکھنا شروع کر دیتا. ان کو ایسی کیا بات سمجھ میں آ گئی تھی جو جب میرے جیسے لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ان ہستیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہوتی اور ہوئی تو پھر آپ یہ بڑے وثوق کے ساتھ پہلے تسلیم کریں گے کہ ہاں وہ غلط تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے غلطیاں کی. جیسے آپ معاویہ بن سفیان کی اجتہادی غلطی پہ پورا اہل سنت متفق ہے، وہ کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہوئی. یہ بریو
स्टैंड लेते हैं ना, वो इज्तिहादी गलती मानते हैं, वो मौला अली के खिलाफ सिफेन को और नारवान को, वो कहते हैं कि ये इज्तिहादी गलती हुई। आप भी कहें कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से इज्तिहादी गलती हुई, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो ये जुर्रत नहीं करता असहाब के बारे में ये बात करने की, और ये नहीं कि मैं उनकी तकलीद कर रहा हूँ। ये मतलब इसका ये है कि मैं उनकी समझ बूझ को अपनी समझ बूझ से बाला रखता हूँ। मैं ये समझता हूं कि जो नबी से समझा है दीन को, वो मुझसे तो हमेशा ही बालातर रहेगा। और वो अगर अपनी जान गंवा रहा है, कत्ल हो रहा है, मस्जिद में शहीद हो रहा है, मस्जिद में मुसलमान शहीद कर रहा है उसको, उसके बच्चों को शहीद कर रहा है, और किस चीज के लिए कर रहा है कि हाकिम कौन बनेगा। अब मैं वापस आता हूं उस आखिरी क्लोजिंग के ऊपर कि जब मौला अली खत लिखते हैं मुआविया बिन सुफियान को, उसके बाद वो जंग करते हैं उसके साथ, उनके साथ, और वो कुरान की आयत का को रेफरेंस लेके कहते हैं वजत्तबी गैर सबीलिल मोमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम, वो वहां पे क्लोज करते हैं। और वो रेफरेंस इसलिए इस आयत का देते हैं क्योंकि युशा के किर रसूला हो गया है, मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा हुआ है, यानी हिदायत आने के बाद, दीन अयान होने के बाद आपने नबी को युशाक किया है। आपने अली को यशाक नहीं किया, आपने नबी को यशाक किया है, क्योंकि मैं नबी, उनका क्लेम ये है कि मैं नबी की सुन्नत पे हूं और मैं तरीकत पे हूं, मैं उसूल पे हूं। आप यशाक कर रहे हैं, अब मैं आपको नुस्रे जन्नुम करूंगा, तब तलवार निकली थी। मैं इस चीज पे क्लोज करूंगा। ये दोनों आयात फीमा शजरा बैनहुम के मुताबिक भी आप अपने सारे मामलात नबी के पर बेस करेंगे, वरना आप ला युमिनूना है, और नुस्रे जहन्नुम है दूसरी आयत के मुताबिक। तो मैं ये सिर्फ इस पे क्लोज करूंगा कि उनकी समझ बूझ मेरी समझ बूझ से बाला रहेगी। जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा बासित भाई। देखें ज़रियाब भाई बार बार सहाबा कराम की अज़मत का नारा लगाकर ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि सहाबा कराम से इख्तलाफ करना कोई बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई है। अर्ज़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु, इन्होंने जिस आयत का हवाला दिया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, इस आयत के अंदर तो आका अलैहिस्सलाम को काजी और हकम बनाने की बात की जा रही है, ना कि सहाबा कराम को। ये इस आयत में कहाँ बयान हुआ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो भी दीन बयान करेंगे उसकी तफसीर सहाबा से लेनी है? भाई वो भी तो हजूर बयान करेंगे ना। तो इसमें देखना ये है कि किसी का फाहम, किसी की अंडरस्टैंडिंग मुझ पर कैसे हुज्जत। ये बार बार हम जज्बाती होते जा रहे हैं कि जी हजरत अबू बकर ने ये राय कायम कर ली, हजरत, आप ये देखें सैयदना उमर ने रसूलुल्लाह से एक हदीस सुनकर गलत बयान कर दी। अम्मा आयशा ने इस्लाह फरमाई कि उमर झूठ नहीं बोल रहे, पर रसूलुल्लाह से हदीस सुनने में गलती खा रहे हैं, जो मुर्दों पर रोने वाली हदीस है। अम्मा आयशा ने उसकी इस्लाह फरमाई। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा है, लेकिन सैयद आयशा कहती हैं कि जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा वो झूठ बोलता है। तो सहाबा कराम के माबैन तो खुद अंडरस्टैंडिंग के इख्तलाफात हो रहे हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि सहाबा ने रसूलुल्लाह से जो फहमे दीन लिया है वो उस दर्जे में हुज्जत है? फिर तो इनकी आपस में भी इख्तलाफात ना हो। तो अर्ज यह है कि पैगम्बर इस्लाम ने मिनोअन जो दीन पहुंचाया है वो बिल्कुल वाज़े है, उसमें हर एक का एकेडमिकली इख्तलाफ राय हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हजरत अबू बकर ने चूंकि ये कह दिया है, ठीक है आपका एक जज्बा है, हम उसकी कदर करते हैं। आपने कहा बड़ी जसारत है, ये है। मुझे ये बताएं सैयदना अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को हम गलत कहते हैं ना? यहाँ तो ज़रियाब भाई ने जसारत कर दी। सैयदा आयशा हरम रसूल को हम गलत कहते हैं, यहाँ पर ज़रियाब भाई जसारत करेंगे या कहें कि दोनों हक पर हैं। तलहा ज़ुबैर के बारे में हम ये कहते हैं कि वो बसरा क्यों आए थे, ज़रियाब भाई क्या कहेंगे कि उन्होंने गलत किया? इतने किबार सहाबा के बारे में अहलुस सुन्ना और जो लोग हजरत अली के हक में दलाइल देते हैं वो सारे ये कहते हैं, सिर्फ जनाब मुआविया पर तनकीद उस दर्जे में नहीं होती, सब के बारे में ये कहते हैं। इब्ने उमर ने तो हजरत अली की बैत नहीं की, मुगीरा इब्न शोबा ने बैत नहीं की, तलहा ज़ुबैर ने उस तरह बैत नहीं की। एक रिवायत मिलती है बाद में सैयदना ज़ुबैर तो चले गए थे, तो उनके बारे में जब हम ये कहने को तैयार हैं कि सैयद आयशा घर से निकली हैं गलत किया, अब्दुल्ला इब्न उमर घर बैठ के गलत किया, तलहा ज़ुबैर बसरा आके गलत किया, तो ये क्या छोटे साहब हैं? हवारी हैं रसूलुल्लाह के और एक हरम रसूल है। तो ये जो जज्बातियत है कि भाई उससे ये नहीं हो सकता, उससे ये नहीं हो सकता, हर अम्मा आयशा की अंडरस्टैंडिंग से तो इख्तलाफ कर लिया, अब्दुल्ला इब्न उमर की अंडरस्टैंडिंग से हमने, उनके पास भी तो कोई आयत और हदीस होगी ना कि हज़रत अली की बैत नहीं कर रहे। तो अर्ज ये है कि किसी की फिक्र, किसी के अफकार आप दलाइल की बुनियाद पर रद्द करें या उसकी तायीद करें। ये जो हम वो अहले बैत और सहाबा का कार्ड खेलकर ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि बस अखा बंद कर लो। रसूल खुद इमाम मालिक का जो फरमान है
کہ اس صاحب مزار کے علاوہ روئے زمین پر ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس طرف لانا چاہتا ہوں۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے خود اب حضرت ابوبکر کی خلافت سے متعلق استاذ نے جو رائے قائم کی ہے اس میں کب کہا کہ حضرت ابوبکر نے، تشیع تو آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر نے جبری زکوٰۃ لی تھی، حضرت ابوبکر نے مالک بن نویرہ کا جو قتل خالد بن ولید نے کیا ہے ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں، تو شیعہ تو اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ سیدنا عمر نے یہاں پر غلطی کر دی، حضرت ابوبکر نے غلطی کر دی، حضرت عثمان نے غلطی کر دی؟ جہاں اختلاف ہوگا وہاں غلطی کو، سیدنا علی نے جو حضرت عثمان کو خطوط لکھے تھے حدیث کے معاملے میں کہ آپ کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، تو حضرت علی کا حضرت عثمان سے جو اختلاف ہو رہا ہے ان کی صحابیت تو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بار بار صحابیت کا نام لے کر اختلاف رائے سے روکنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون سا دین ہے کہ ہم شخصیات کے احترام میں آنکھیں بند کر لیں کہ بھائی میں اپنی سمجھ کو ناقص سمجھتا ہوں، حضرت ابوبکر نے جو فیصلہ کر دیا، جو سمجھ لیا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ اصول کہاں سے وضع کر لیا گیا کہ اما عائشہ تو حضرت عمر کی انڈرسٹینڈنگ سے اختلاف کر رہی ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ دونوں آقا علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، لہٰذا ان دونوں کا اختلاف ہو جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں ابن عمر علی سے اختلاف کرے تو ہم منجی ٹھوک دیں گے، اما عائشہ اختلاف کرے تو ہم یہ کر دیں گے، طلحہ زبیر علی سے اختلاف کرے تو ہم یہ کر دیں گے، ان کی بھی تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے نا۔ ایک تو یہ بات آپ غلط بات کر رہے ہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں، میں نے یہ نہیں کہا نہیں، آپ نے ابھی کہا نا کہ میری سمجھ چھوٹی ہے، میں نے یہ کہا، میری عرض سن لیں، میں نے یہ کہا کہ یہ سب لوگ جس ایک چیز پہ لڑ رہے تھے، سمجھیے گا اس بات کو، میری بات مجھے سمجھانے میں شاید کوتاہی ہوئی ہے مجھ سے، یہ سب لوگ ایک چیز پہ لڑ کے ایک کے بعد ایک قتل ہوئے جا رہے ہیں، وہ ایک چیز ہے نظام، وہ ایک چیز ہے نظم و ضبط اور شریعت، کہ نافذ کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ سب متفق لڑ رہے ہیں ایک چیز پہ۔ وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط لڑ رہے تھے، آپ کی سوچ سے یہ نمودار ہو رہا ہے کہ یہ سب غلط لڑ رہے تھے، یہ سب کے سب ایک ہی پوائنٹ پہ لڑ رہے تھے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہاں سے کنٹینیو کریں۔ اس کی وضاحت کرتا ہوں، حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر کیوں نکلے تھے؟ سیدنا عثمان کے قاتلین کا جو معاملہ ہوا تھا، وہ بصرہ میں انہوں نے پوائنٹ بنا لیا تھا، کیمپ لگا لیا تھا، وہ نظام کے خلاف کہاں نکل رہے ہیں؟ اچھا دوسری بات، ابن عمر گھر کیوں بیٹھ گئے تھے؟ آپ کیا کہتے ہیں ابن عمر نے غلط کیا، گھر بیٹھ گئے تھے؟ ان کو بھی نظام کے لیے نکلنا چاہیے، چاہے الگ نظام بنا لیتے، علی کے ساتھ نہ دیتے۔ عبداللہ ابن عمر کس اصول پر گھر بیٹھے؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں، دیکھیں ایک سوچ چل رہی ہے کہ فلاں کو حکومت دی جائے، ایک کہہ رہی ہے فلاں کو حکومت دی جائے، ایک کہہ رہا ہے یہ حکومت ٹھیک نہیں کر رہا، ایک کہہ رہا ہے اس نے حکومت میں کچھ معاملات ٹھیک نہیں کیے۔ بات سب حکومت پہ ہی کر رہے ہیں، حکومت کو کوسچن کرنے کا رائٹ ہے، امیر کو کوسچن کر سکتا ہے ایک عام باشندہ بھی، لیکن امیر کا ہونا ہے اور امیر کے لیے جنگ کرنا، اس پہ تو سارے ہی لڑ رہے ہیں، اور جو گھر بیٹھا ہوا ہے وہ صرف اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کو امیر نہیں مانتا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نظام کو نظام ہی نہیں مانتا۔ سب نظام کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں، سب نظام پہ بحث کر رہے ہیں، اور بحث یہ چل رہی ہے کہ مجھے نظام کا حق زیادہ ہے یا فلاں کو حق زیادہ ہے، یا فلاں نے نظام ٹھیک نہیں چلایا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ نظام ہی نہیں ہے، اقامت دین ہی نہیں ہے، کوئی شریعت ہی نہیں ہے، اپنے اپنے خانقاہوں میں بیٹھے بکھر جائیں دنیا میں اور کونوں خدروں میں بیٹھ کے چلے کاٹیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ سب ایک ہی جگہ جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ اس چیز کا صرف اور صرف فکر کی ڈیفرنس کہاں آ رہا ہے ان کا، کہ اس نظام کو چلائے گا کون، پہلے کون چلائے گا اور چلائے گا کیسے۔ یہ قطعاً بحث نہیں ہو رہی کہ نظام ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے گا اور پھر آپ یہاں سے ایڈریس کیجیے گا۔ جی دیکھیں، میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم جس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نے اصول تو بتائے ہیں کہ مسلمانوں کا سیاسی امیر اس کا تقرر کیسے ہوگا، یا مسلمان اپنا سیاسی نظم کیسے چلائیں گے، اس پر اصول تو قرآن و سنت میں ملتے ہیں، لیکن آپ پورے دین اسلام کو ایک سسٹم بنا کر پیش کریں۔ دین اسلام ایک پراپر، ایک جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو نظام آپ لے کر آ رہے ہیں، وہ یہ کہاں سے ہم اخذ کریں؟ دین اسلام انڈیویجول ایڈریس کرتا ہے، فرد واحد کو، مجھے آپ، جب اس کو آپ کولیکٹیو کریں گے تو وہ تو چند آیات ہیں۔ مثال کے طور پر نظام کی آپ نے بات کر دی، نظام ہم نے قائم کر لیا، حضرت ابو بکر نے جو محل نزاع ہے اس پر آئیں، حضرت ابو بکر نے کیا تگ و دو کی تھی مولا مودودی کی طرح کہ مجھے یہ حکومت مل جائے؟ میں جسٹ اے منٹ میں کر لوں، یعنی کہ خلفائے راشدین نے جو آج محل نزاع ہے، آپ اس کو سمجھیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اللہ کے حکم پر، آٹومیٹیکلی. دیکھیں استدلال آپ کریں گے تو میں بھی کر سکتا ہوں. وہ واضح نص، چاہے تاریخی نص ہو، چاہے حدیث میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، کہ پیغمبر اسلام نے کہیں پر یہ بتایا ہو کہ مکہ میں 13 سال صبر کرو، ہم مدینہ میں ریاست بنائیں گے. حضرت ابو بکر تو خود ثقیفہ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ بناؤ، ابو عبیدہ کو بنا دو. تو آپ کی وہ بات ٹھیک ہے کہ امیر میں اختلاف ہو رہا ہے. عرض یہ ہے امارت کہ میں نہیں ہو رہا، امارت میں نہیں ہو رہا. تگ و دو کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں ملنا چاہیے. میں بتاتا بھائی ہوں، وہ تو پہلے اکثریت میں ہے، میں وہ تو بتاتا پہلے ہوں، اکثریت میں میں ہے. بتاتا ہوں. جی جی جب سعد بن عبادہ کو خلافت انہوں نے دے دی، انصار نے، جب وہاں پہ وہ خلیفہ اپنے آپ اپنا الیجنس کر رہے تھے، سب گروہوں سے، سب سرداروں سے وہ الیجنس کر رہے تھے، تو اس ٹائم تو آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تھا. یہ سب یہاں سے ایک گروہ کی صورت میں ایک کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک خاص اصطلاح ہے، اس کی صورت میں یہ گئے ہیں ثقیفہ، اور انہوں نے وہاں جا کے بحث کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار بھی نکلی. آپ وہ قصہ پڑھے ثقیفہ کا، وہ بڑا خطرناک ڈائلاگ ہے. وہاں پہ انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے کہ آپ خلیفہ نہیں ہو سکتے. حالانکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں. وہ اپنی حکومت کو پھر وہاں پہ لیٹ گو کرتے ہیں اور مسٹیریسلی کسی کنویں میں قتل ہو کے ان کی لاش پائی جاتی ہے. یہ ایک پروسیس سے ہم دیکھیں، ہسٹری جھوٹ نہیں بولتی، ہسٹری ویسے کہ ویسے رہتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دین کی سمجھ مختلف آتی ہے، مجھے حدیث کی، ہسٹری کی سب کو ایک ہی سمجھ میں آتی ہے کہ کب ہیروشیما ناگاساکی پہ دھماکہ ہوا، اور وہ دھماکہ ہوا. اب یہ کہنا کہ وہ بڑے بم کا دھماکہ تھا، چھوٹے بم کا دھماکہ تھا، دھماکہ ہو چکا ہے، اب وہ انڈو نہیں ہو سکتا. خلافت ساتھ ثقیفہ میں ڈکلیئر ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو کاؤنٹر کیا گیا، اور کاؤنٹر کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اور پھر اس خلافت کو مولا علی سے جب انہوں نے آ کے 6 ماہ کے بعد ایڈریس کیا، تو وہ پورے ہسٹری کی کتابوں میں، اور سنی کتابوں کی ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں. میں تو اہل تشیع کی کتب سامنے ہی نہیں لاتا، کیونکہ اہل تشیع کی کتب وہاں پہ سامنے لائی جائیں گی جہاں پہ میرے سامنے گفتگو میں کوئی اہل تشیع موجود ہوگا. اب سمجھیے گا، وہ کہتے ہیں مولا علی ان سے کیا کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مشاورت میں، شورا میں، مشاورت میں شامل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نہیں کیا، جو بھی معاملہ ہوا وہ ایسا کوئی سڈن معاملہ تھا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں مسند. یعنی آپ یہ کس چیز کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کس چیز کی بحث ہو رہی ہے؟ یہ حکومت کی، امارت کی، امیر کی، خلیفہ کی، نظام کی، نظم کی، شریعت کی گفتگو ہو رہی ہے. اس میں ڈفرنس آف اوپینین آئے گا، 100 دفعہ آئے، ان سب کا آئے گا. اس میں کبھی بھی اختلاف نہیں کر رہا، آپ کا بھی آ سکتا ہے اس میں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کو جو سمجھ میں آیا تھا نا کہ نظام چلانا ہے، وہ غلط سمجھ میں آیا تھا، نعوذ باللہ، تو میں نعوذ باللہ کہوں گا. کیونکہ یہ ٹرانسفر ہوا ہے ان کو علم آقا علیہ السلام سے. جہاں تک اس نظام کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے ان کے اختلاف رائے ہیں، وہ آپ ایڈریس کریں، میں بھی کروں گا. آپ یہ کہیں کہ ان کو سمجھ ہی غلط آیا ہے، یہاں پہ میں آپ کو کوشچن کروں گا، اور ہسٹری ثابت کرے گی کہ اس سمجھ کے اوپر ہی یہ 2 لاکھ صحابی قتل ہوئے ایک دوسرے کی تلواروں سے. دیکھیں اس میں پھر اسی بات کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ زریاب بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام دین کی سیاسی تعبیر کے معاملے میں بالکل حق بجانب ہیں، اور وہ سارے ایک ہی پیج پر کھڑے ہیں، اس مسئلے میں تو اختلاف نہیں ہو سکتا. البتہ کون امیر ہوگا، کون امیر نہیں ہوگا، اس میں آپ صحابہ کرام سے اختلاف کریں. میں اسی بات کو تو ایڈریس کر رہا ہوں نا. وہ کریں گے آپ. نہیں، آپ نے عبداللہ ابن عمر سے اختلاف کیا نا کہ وہ حضرت علی کی بیعت نہیں کرے تو غلط کر رہے ہیں. میں غلط نہیں کر سکتا. دیکھیں آپ، میرا پہلے میں ایک مدعا میں کلیئر کر دوں، میں ایک مدعا کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں ویئر آئی ایم کمنگ فرام، میں کس رخ سے. اگر جمل میں ام المومنین بالمقابل ہیں مولا علی کے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، ام المومنین بالمقابل ہیں، اور ایک طرف امیر المومنین بالمقابل ہیں. یہ 2 ہستیاں جب بالمقابل آتی ہیں تو میں ایک امتی ہونے کے ناطے یہ ضرور پڑھ سکتا ہوں ہسٹری کے ریفرنس سے، روایات سے، کہ ہوا کیا تھا، جنگ کیسے ہوئی، کون جیتا، کون ہارا، کس کو نقصان ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. میں یہ کوشچن نہیں کروں گا کہ ام المومنین نے جو غلطی کی تو ان کو سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ مجھے اجازت، میرا شعور ہی مجھے اجازت نہیں دیتا. وہ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک جگہ پہ تصور کر کے، دین کی سمجھ بوجھ پہ کھڑی ہو کے، اس ٹائم وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے نکلیں یا کسی بھی موقف پہ وہ باہر آئی ہیں، تو وہ اپنی دین کی اٹ موسٹ سمجھ پہ باہر آئی ہیں.
اور مولا علی اگر تلوار نکال رہے ہیں اور یا لڑ رہے ہیں تو وہ اٹموسٹ سمجھ پہ لڑ رہے ہیں. وہ سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سے بالا ہی رہے گی, کیونکہ وہ آقا سے ٹرانسفر ہوئی ہے سمجھ ان کو, مجھے ٹیچر سے ہوئی ہے, 2000 سال 1400 سال بعد کسی ٹیچر سے ہوئی ہے, یا میری اپنے مطالعے مشاہدے سے ہوئی ہے. ان کو جو سمجھ میں آئی ہے اس پہ مشاہدہ مطالعہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ اس ٹائم مصدر آقا علیہ السلام کی ذات ہے جہاں سے حکم صادر ہوا ہے. جب حکم صادر ہوتا ہے تو سمجھ نلیفائی ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو سمجھیے گا. اگر میں کہوں نا چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے, تو میں کہوں گا یہ کوشچن ہی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ لاجک کا کوشچن نہیں ہے, اس میں حکم صادر ہو گیا ہے, اب آپ نے ہاتھ کاٹنا ہے, یہ یہاں سے کاٹنا ہے, وہاں سے کاٹنا ہے, کہاں سے, یہ بحث آپ کر سکتے ہیں, یہ بحث نہیں کر سکتے کہ کاٹنا کیوں ہے, کیونکہ حکم صادر ہو گیا ہے. تو یہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے, یہ آیت کیا ہے کہ فلا وربک حتی لا یؤمنون حتی یحکموک, یعنی کہ جب آقا علیہ السلام کا ٹرانسفرڈ نالج, آقا علیہ السلام کی ہستی, آقا علیہ السلام کی سنت, آقا علیہ السلام کی سیرت, آقا علیہ السلام کا بتائی ہوئی قرآن کی تعبیر, اس وقت تک جب تک آپ کے لیے حاکم نہیں ہے تب تک آپ لا یؤمنون ہیں. اب یہ بات میں کس ریفرنس میں کر رہا ہوں کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ام المومنین ہوں, ان لوگوں کو آقا علیہ السلام کی تعبیر پہنچی, ان کے آپس میں جو ڈفرنس آف اوپینین ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ کو لے کے ہیں. پلیز اس کو سمجھیں, میں اس پوائنٹ کو آج لے کے آ رہا ہوں کہ یہی نظام آج لے آئیں, تو میں نظام تو وہی لے کے آ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علی کا نظام لائیں یا ابو بکر صدیق کا لائیں یا عمر کا لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہہ رہا ہوں نظام لائیں. اب تو نہ ابو بکر صدیق ہیں نہ علی ہیں, اب تو جو بھی آئے گا نظام وہ کوئی زید لائے گا, کوئی بکر لائے گا, کوئی اے لائے گا, کوئی بی لائے گا, نظام لائے گا. کیونکہ یہ سب اس کی تعبیر میں اختلاف کر رہے تھے, اس اصطلاح میں اختلاف نہیں کر رہے تھے, اس کے حکم ہونے میں آقا علیہ السلام کی طرف سے ٹرانسفر ہوئے, صادر ہوئے حکم میں یہ اختلاف نہیں کر رہے تھے, یہ اس کی امپلیمنٹیشن میں اختلاف کر رہے تھے ان کی رائے. اور یہ وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں الوی صاحب, جو لوگ ہمارے لیے ہمیشہ فکری سطح پہ بھی بلند تر رہیں گے. اس لیے نہیں کہ آج کوئی سمارٹ آدمی پیدا نہیں ہو سکتا, کوئی انٹیلیجنٹ آدمی پیدا نہیں ہو سکتا, کوئی وائز آدمی پیدا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دین جو ہے وزڈم پر مبنی نہیں ہوتا. یہ بات سمجھیے گا, قرآن کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, یہ نہیں کہ جو سمجھدار ہے اس کو دیتا ہوں, جو انٹیلیجنٹ ہے اس کو دیتا ہوں, جو وائز ہے اس کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یشاء, جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے جب دین کسی کو ٹرانسفر کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صورت میں کیا, انٹیلیجنس کی بیس پہ نہیں کیا. یہ لوگ حکم میں کی آپس کی امپلیمنٹیشن پہ بحث کرتے اچھے لگتے ہیں, کیونکہ سب کو آقا سے ملا ہوا ہے. اور یہ جس ستون کو لے کے کھڑے ہیں اس کا نام نظام ہے. اس کو گاندھی صاحب نہ مانے, اس کو فرائی صاحب نہ مانے, اس کو اسلائی صاحب نہ مانے, اس کو الوی صاحب نہ مانے, اس کو باسط صاحب نہ مانے, زریاب صاحب نہ مانے, ڈز ناٹ میٹر, وہ اس کو مانتے ہیں, اس پہ لڑے ہیں. آپ اس چیز کو بار بار یہ عقیدت کا رخ دے کے غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. آپ اس ستون کو دیکھیں جس کا نام نظام ہے, جس کے ارد گرد یہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں. یہ ستون وہی کانسٹنٹ ہے, یہ ستون 30 سال کانسٹنٹ رہا. اس 30 سال میں وہ تمام جید لوگ شہید ہوئے ہیں یا انتقال کر گئے ہیں. کسی نے خاموشی برتی کہ مجھے یہ حاکم پسند نہیں ہے, یا اس کی رائے پسند نہیں ہے, یا اس کی رائے سے اختلاف ہے. لیکن اس سسٹم سے کسی کو اختلاف نہیں ہے جس سے آپ کا پورا سکول اختلاف کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کی سمجھ بوجھ سے بالا آپ کی سمجھ بوجھ آ گئی ہے کہ وہ اس ستون کو ہی گرا رہا ہے جس کے اوپر یہ لڑتے رہے ہیں. اب آپ سمجھیں میری بات. میں نے کہا کہ بفور طلحہ صاحب آپ جو اس کو جو ابھی ذریعہ بھائی نے جو ساری بات کی اس کو رسپونڈ کریں. میرا بس یہ تقلید والا جو پیس ہے نا, اس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں ایک عام, کیونکہ میرا علم کی ذرا لیول بہت کم ہے, تو میں ایک عام الفاظ کے اندر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ بات ابھی جو سمجھ آ رہی ہے نا, وہ اس طریقے سے ہے کہ جو آپ بار بار مثال دیتے ہیں کہ جی ان صحابی کے ساتھ اختلاف تھا تو وہ اختلاف نہیں ہو سکتا, تو کیا پھر ہم بھی اختلاف نہیں کر سکتے؟ لیکن جہاں پہ ہم لائن نہیں ڈرا کر پا رہے وہ یہ ہے کہ صحابی سے اختلاف کر رہا ہے, اس کو ہم ایک کلوزڈ ایک پریسٹیجس گروپ نہیں کنسیڈر کر رہے ہیں, اور وہ ایک صحابی کے اختلاف میں ہم اپنے آپ کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں کہ یار ہم بھی تو اختلاف کر سکتے ہیں نا اگر ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے تو.
आई थिंक यहाँ पे जो वो एक डिफरेंस है ना, वो शायद मैं उसको खाली ब्रिज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, याब भाई की राय का ये एक एस्पेक्ट है, ये एक एस्पेक्ट है। लेकिन जो मैंने अलवी साहब जो मैंने मुद्दा रखा है वो ये कि वो सब के सब इख्तलाफ उस सतून के इर्द गिर्द हैं जिस सतून को हम निज़ाम की सूरत में उसकी तशबीह हम निज़ाम की सूरत से करते हैं। फिर चले गए बासित भाई, लेकिन मेरा ख्याल है आप कंटिन्यू करें, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखिए, मैं उसमें अर्ज ये कर रहा था कि जहाँ तक आपने फ़हम की बात की है तो ठीक है, आपकी राय है उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन हमारी आज शुरू में जब कहा गया ना कि गामदी साहब की जो फ़िक्र है या इमाम फराही की जो फ़िक्र है वो एक अलग जगह पर खड़े हैं, और जो बाकी मदारिस की जो फ़िक्र है वो एक अलग जगह पर है, तो ये एसोसिएट उस तरह नहीं हो सकते, एक नई चीज़ है। तो मैं माजरत के साथ ज़रियाब भाई जो सहाबा कराम से मुतल्लिक जो बात कर रहे हैं और निज़ाम से मुतल्लिक वो बात करें, ये 1200 साल में किसी ने नहीं की। ना इमाम अबू हनीफा ने उस तरह की है, ना इमाम मालिक ने की है, ना इमाम शाफी ने उस तरह की है। इनकी आप फतावा उठा लिए, खुद सहाबा कराम से इख्तलाफ कर रहे हैं, तो गामदी साहब की फ़िक्र को आप बाईपास बना दे कि वो बाईपास पर खड़े हैं, तो ये खुद भी तो बाईपास पे खड़े हैं, ये भी शहर में मार्केट में आ जाए ना। खुद फुकहा के माबैन ये इख्तलाफात है कि वो सहाबा की आरा से इख्तलाफ करते हैं और हमें ये रोक रहे हैं, तो इनकी भी फ़िक्र ये आज समझ में आ गई, नई फ़िक्र है। चले, मैं इसका इनकार नहीं करता, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सहाबा कराम ने अपनी हुकूमतों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को जो दबाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें इससे इख्तलाफ ही नहीं है, इख्तलाफ ही नहीं है। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि किसी एक सहाबी से, देखें, एक होता है अमल, आपके वालिदैन ने काम किया, मेरे वालिदैन ने काम किया, मैंने वहां से कुछ इन्फर किया है, मेरे आपके अखज़ करने में तो इख्तलाफ हो सकता है ना, वो हुज्जत उस दर्जे में नहीं है। इस्तंबात इस्तदलाल कभी भी कतई नहीं होता। सहाबा कराम के सियासी जो इक़दामात हैं उससे आप एक शरई हुज्जत वज़ा कर लें कि वो सारे निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये तो उनके इक़दामात हैं। कोई कौल सामने आ जाए, कोई खुतबा सामने आ जाए, आपने सैयदना अली की मिसाल दी, हज़रत अली अपनी हुकूमत के इस्टेब्लिश होने पर बात कर रहे, ना कि ये बता रहे कि सियासी निज़ाम फ़र्ज़ है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि सैयदना अली इससे पहले इख्तलाफ क्या है, गामदी साहब क्या कहते हैं कि इस्लाम ने कोई निज़ाम नहीं दिया, क्या मतलब कि इकामत दीन कोई फरीज़ा नहीं है, तो सहाबा कराम ने कब इसको फ़र्ज समझकर सारे काम काज छोड़कर सियासी तंजीमों में हिस्से लिए हों। सहाबा को हुकूमतें मिली हैं तो सहाबा ने की हैं, ऑफर की जा रही है तो सहाबा हुकूमत में आए हैं, वरना तमाम सहाबा कराम तो पूरी दुनिया में फैल गए हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने के लिए। हजरत अबू बकर खुद कबूल नहीं कर रहे, सैयदना उमर ने उनको आगे किया है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आका इस्लाम के विसाल के बाद अगर सहाबा कराम इस फिक्र में हैं कि अब मुसलमानों का सियासी अमीर कौन होगा, तो वो इसीलिए है कि अक्सरियत मुसलमानों की है, वो इसीलिए है कि अक्सरियत मुसलमानों की है, वो इसीलिए है कि अक्सरियत मुसलमानों की है। बार बार ये कह रहा हूँ, मुसलमान आप असल में मौक़िफ़ क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा, आप खोल दें। सकीफ़ा बनी साइदा हो, हज़रत अबू बकर का तकर्रुर, सैयदना फ़ारूक आज़म का तकर्रुर, सैयदना उस्मान गनी और सैयदना अली और सैयदना हसन हो, या बाद में जनाब मुआविया हो, अर्ज़ ये कर रहा हूँ, इन्होंने क्या तगोदो की है। हम जिस सियासी निज़ाम पर तनकीद करते हैं, ताबीर की गलती जो मौलाना वहीदुद्दीन खान की भी किताब है, मसला क्या है कि या तो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा बन जाओ या फिर खुद वो आवाज़ बन जाओ कि हमने निज़ाम लेकर आना है। सहाबा ने कौन से रैलियां निकाली हैं, सहाबा ने कौन से इस तरह के काम किए हैं। जब सहाबा कराम को लग रहा है कि भाई अक्सरियत मुसलमानों की है, अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर सी बात है अमीर भी मुसलमानों का होगा। उसमें जाहिर सी बात है अब कुरान मजीद बता रहा है कि अमीर इस तरह चुनो, इस तरह निज़ाम चलाओ, इस तरह हुकूमत करो। हम ये कह रहे हैं कि जो सही की जाती है, अगर आप अमन के साथ कहीं रह रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, तो भाई क्या परेशानी है कि आप उसको खुदा की तरफ से बयान करें कि खुदा ने हमें कहा हुआ है कि भाई जो भी करना है बाद में करो, पहले निज़ाम कायम करो। आपका ज़ाती इस्तदलाल तो हो सकता है, लेकिन जब आप उसको खुदा की बात बनाकर पेश करेंगे तो ना हज़रत अबू बकर ने कोई तगोदो की है कि भाई हजूर दुनिया से चले गए हैं तो हमने हुकूमत बनानी, भाई वो हुकूमत इसलिए बना रहे हैं कि अक्सरियत मुसलमानों की है। आज भी अक्सरियत मुसलमानों की हो, गामदी साहब कभी उनको अमेरिका के खाते में नहीं डालेंगे, वो कहेंगे कि मुसलमान अच्छे तरीके से अपना निज़ाम कायम कर लें।
یہ غلط فہمی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے کہ استاد جو نظام کی نفی کرتے ہیں وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اقامت دین، نفاذ شریعت. پھر آپ نے بات کی کہ جنگوں کو چھوڑ دیں، غیر مسلم ریاستوں کو چھوڑ دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا نظام صرف پاکستان میں قائم کرنا ہے؟ آپ مجھے کیا یہ کہنے کے لیے مصر ہیں کہ بھائی ہم قیامت تک صرف پاکستان میں رہیں گے، باہر نکلیں گے ہی نہیں؟ اختلاف یہی دو چیزیں ہیں کہ بھائی آپ ریاست قائم کرنے کے لیے تگ و دو کریں گے، جہاد کریں گے. صحابہ نے کبھی نہیں کیا. انہیں ملا ہے تو اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جہاد کیا ہے، الگ سے تو کبھی نہیں کیا. ان کو دیا گیا ہے، لوگ ان کے پاس آئے ہیں کہ بھائی اکثریت ہے، حضرت علی کے پاس لوگ ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس لوگ آئے ہیں. لیکن الگ سے صحابہ کرام اپنی حکومتوں میں مگن، اپنے کاموں میں مگن ہیں، اور اچانک سے صحابہ کرام کا دل کیا کہ جاؤ جی ایران دے پھٹے چوک دیو یا رومن امپائر کو گرا دو. وہ تو میں نے مثال دے دی کہ وہ قانون رسالت کے تحت ہوا ہے. تو ایسی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ ہم پاکستان حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم ریاست حاصل کرنے کے لیے، ہم ریاست بنانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، صحابہ کرام نے کوئی تگ و دو نہیں کی. ان کو پہلے ہی لوگ مل گئے تھے، پہلے ہی اکثریت مل گئی تھی. اس کے بعد صحابہ کرام نے، ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں کہ وہ رومن امپائر کو اپنی اکثریت دے دیں، اور غامدی صاحب بھی کبھی یہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو آج کہا جا رہا ہے، اگر آپ کا پرسپیکٹو الگ ہے مولانا مودودی سے یا باقی اکابر علماء سے تو ٹھیک ہے، اس میں مزید ہم بات کر سکتے ہیں، آگے چلیں گے. لیکن میں اصل میں یہ بات کروں جس کو سامنے رکھ کر ہماری جو فکر ایک الگ ہے کہ آپ نے اصل میں کام ہی یہ کرنا ہے اقامت دین کا. اس کے لیے آپ نے تگ و دو کرنی ہے، دوسری ریاستوں کے ساتھ آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا نظام قائم کرنا ہے. صحابہ نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. اور جو صحابہ کرام نے ریاستیں گرائی ہیں، وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں قانون اتمام حجت کے تحت گرائی ہیں کہ ان ریاستوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کو اس درجے میں قبول ہی نہیں کیا. اس کے برعکس کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے فقط اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے غیر مسلم ریاستیں گرائی ہوں. ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے خلاف، جناب معاویہ کے خلاف قتال ہوا، ہم مانتے ہیں. حضرت ابوبکر نے تگودو میں نہیں آتا قتال. تگودو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت مل گئی نا، حضرت علی نے کون سی کوشش کیا کہ مجھے ملنی چاہیے؟ یہ تو لوگ آئے ہیں نا ان کے پاس کہ بھائی اکثریت مسلمانوں کی ہے اور ان کو ملنی چاہیے. میں اب تھوڑی سی آپ سے اختلاف کروں گا. جی آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تگو دو نہیں کی، تگو دو نہیں کی. میں بار بار کہے جا رہا ہوں 2-2.5 لاکھ صحابی شہید ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں تگو دو نہیں کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ثقیفہ میں ایک اگر ایسا ہی تھا کہ اکثریت نہیں کرنا تھا تو ثقیفہ میں سعد بن عبادہ کو مان لیتے. یہ تگو دو ہی ہوتی ہے کہ کسی ڈکلیئرڈ، کسی اکلیمڈ خلیفہ کو آ کے آپ کہہ دیں کہ آپ خلیفہ نہیں ہیں. آپ تگو دو ہی کر رہے ہیں. آپ تگو دو کا مطلب مجھے نہیں پتا، جنگ لیتے ہیں، حرکت لیتے ہیں، موومنٹ لیتے ہیں، ریلی لیتے ہیں، جیسے آپ نے ریلی کا ذکر بھی کیا. یہ تگو دو ہی ہوتی ہے کہ ایک شخص اچانک سے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد انصار میں اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر کے کہہ دے کہ اب نظام میں چلاؤں گا. یہ تگو دو ہے ان کا. ایسے ہی نہیں اچانک سے کھڑے ہو کے ٹیرس پہ کوئی بول رہا، وہ باقاعدہ اپنے قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کر کے الیجنس لے رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، اس کے بعد وہ خلیفہ بن رہے ہیں. اور اتنی تگو دو دوسری طرف سے ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں آپ خلیفہ. یہ تگو دو ہے. پھر تلوار نکلتی ہے، یہ تگو دو ہے. پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد وہ مولا علی کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے تمہاری الیجنس چاہیے. یہ تگو دو ہے. وہ آتے ہیں مولا علی کے پاس، مولا علی کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ سارے تگو دو کا نتیجہ ہے کہ کوئی خلیفہ سامنے آ رہا ہے، کوئی خلیفہ اس کو نہیں مان رہا، کوئی خلیفہ تلوار نکال رہا ہے. یہ ساری تگو دو ہے. مجھے نہیں پتا آپ تگو دو کی ڈیفینیشن کو ہمیں پھر نمایاں کرنا پڑے گا کہ آپ کی تگو دو کی ڈیفینیشن میری تگو دو کی ڈیفینیشن سے مختلف ہے. لیکن یہ سب کے سب لوگ، میں بار بار ایک سوال کروں گا کہ یہ امریکہ میں جا کے، جاپان میں جا کے، چائنا میں جا کے سیٹل ہو سکتے تھے، یہ کہیں ادھر ادھر جا کے خانقاہوں میں بیٹھ سکتے تھے. انہوں نے ایک ہی اس منصب کے کسی دعوے دار یا کسی اکلیمنٹ کو انہوں نے چیلنج کیا یا اپروو کیا، اس کی سبمیشن میں آئے یا اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے. یہ تگو دو ہوتی ہے. کسی کا ہاتھ میں بیعت کرنا بھی تگو دو ہوتی ہے. میں ان شارٹ کر دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. عرض یہ ہے کہ خلفائے راشدین کے ان سیاسی اقدامات کو جس کیٹیگری میں آپ فال کر رہے ہیں، جو آپ اس کی نوعیت بیان کر رہے ہیں، میں اس سے اس درجے میں اختلاف نہیں کرتا. اور میں استاذ کی رائے تو وہی بیان کریں گے کہ اس میں مزید کیا اصطلاحات ہو سکتی ہیں. لیکن اعتماد کے طور پر چونکہ میرا بھی تعلق ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں
صحابہ کرام نے جو کچھ بھی کیا ہے، غامدی صاحب کو اس سے کوئی اختلاف، یہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں آدھی دنیا مسلمانوں سے بھر جائے اور آدھی دنیا غیر مسلموں سے بھر جائے تو وہ جو آدھی دنیا مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے وہ بھی ابو بکر والا کام ہی کریں گے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں گے؟ آپ نے ابھی ہم تو نے کہا ہے، کب کہا ہے کہ وہ آپ گھر نے ہی بیٹھ تو جائیں کہا گے؟ ہے کہ تگودو نہیں کرنی، سیاسی تگودو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تگودو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نہ اقتدار میں ہے، مسلمان نہ طاقت میں ہے، مسلمان نہ اکثریت میں ہے، اور خام خواہ وہ ریاست لینے کے لیے دو تگودو دو کر رہے ہیں۔ حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو۔ پہلا حصہ یہ رکھتے ہیں کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں کیا اصولیات مرتب ہونی چاہیے، اور دوسرا حصہ کہ جہاں اکثریت میں نہیں ہے وہاں کیا اصولیات مرتب ہونی چاہیے۔ میرا یہ ذاتی طور پہ ماننا ہے کہ اگر آپ اکثریت میں ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان میں ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، سوڈان ہو گیا، مصر ہو گیا، جہاں پہ بھی مسلمان اکثریت میں پائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے اوپر وہ تمام اصولیات لاگو ہوں گی جو خلفائے راشدین نے اپنے طرز عمل سے عیاں کی۔ ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کیسا سمجھایا، ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ان تک حدیث کی سمجھ بوجھ کے آئی، اور ان کا طرز عمل ہمارے سامنے ہسٹری میں 30 سال کی خلفائے راشدین کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ لڑنا پڑے تو لڑیں، قتل کرنا پڑے تو قتل کریں، آپس میں اکثریت والے سینیریو میں ہوں، آپس میں لڑنا پڑے، قتل کرنا پڑے، چاہے ام المومنین سامنے ہو یا امیر المومنین سامنے ہو، اگر آپ کو لگے گا کہ یہ سسٹم، یہ نظام کسی غلط ہاتھ میں ہے، نظام میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہے یا نہیں، یہ کسی غلط ہاتھ میں ہے یا کسی حقدار کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ نے تسلیم نہیں کرنا، جنگ کرنی ہے باقاعدہ۔ اور جو کلیم کرے گا کہ میں حقدار ہوں تو وہ خط لکھ کے یا کسی مباحثے کے بعد ایک دفعہ چانس دے گا کہ ڈائلاگ کر لو، نہیں تو قتل کرے گا۔ یہ چیزیں ہسٹری بتا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری سمجھ بوجھ ہے، یہ علماء کی سمجھ بوجھ ہے، یہ مودودی صاحب کی، یہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں گے نظام کے لیے لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ یہ تگودو ہوتی ہے، یہ لڑتے لڑتے مر جانا، یہ اکثریت کے اصول ہے جو خلفائے راشدین کی طرز عمل سے نکلتا ہے، فکر سے نہیں، طرز عمل سے سامنے آتا ہے۔ اب جہاں اکثریت نہیں ہے، جہاں اکثریت نہیں ہے وہاں پہ آپ نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، سو مچ سو کہ تب تک کہ جب تک آپ اکثریت میں آ نہ جائیں۔ اگر آپ اکثریت میں آ گئے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی طرز عمل وہاں پہ بھی ریپیٹ کریں گے۔ اب تیسرا سوال جنم لیتا ہے کہ جہاں اکثریت ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، جہاں اکثریت نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا، تو جو لوگ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں جہاں اکثریت نہیں ہے اور وہ اپنی خانقاہوں میں دم درود اور تسبیح رولتے رہتے ہیں، تو وہ یا تو اس ریاست کا رخ کریں جہاں پہ وہ سسٹم اکثریت میں آ کے اپنا نظام اپنی شرعی حدود کے ساتھ لاگو ہو رہا ہے، جہاں پہ شرعی انصاف کے تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہیں وہاں آ جائیں، یا پھر آپ یہ کلیم کریں کہ میں اسی طرح ایک نان اسلامک کنٹری میں جا کے تبلیغ کر کے وہاں پہ اکثریت لا کے یہ سسٹم لے کے آؤں گا، تو آپ اسی راہ پہ ہیں جس طرز عمل پہ اصحاب کی زندگی رہی۔ آپ اس بات کو سمجھیے گا، نظام کانسٹنٹ رہے گا اکثریت والی جگہوں پہ بھی، نان اکثریت والی جگہوں پہ بھی۔ نظام اگر اکثریت ہے تو عمل میں آ جائے گا، نہیں ہے تو پہلے اس کا دائرہ کار بڑھائے گا، تبلیغ کا لوگوں کی اکثریت بڑھائے گا، اور پھر نظام کا کانسٹنٹ لاگو ہو جائے گا۔ تو جو ادھر جا بھی رہا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں اکثریت نہیں ہے، تو وہ اس نیت سے جا رہا ہے، اس ارادے سے جا رہا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے حجت الوداع کے خطبے کے مطابق اب تبلیغ کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ اسپریڈ ہو سوری اور تعداد میں ہم بڑھ جائیں تو ہم نظام لے آئیں گے۔ آہستہ آہستہ پوری دنیا پہ اللہ کا نظام ہوگا جس میں ضروری نہیں ہے کہ سب مسلمان ہو، اگر وہ اسلام نہیں قبول کرتے تو وہی ٹیکس لاگو ہوگا، وہی شرائط لاگو ہوں گی جو ریاست مدینہ میں آقا علیہ السلام نے لاگو کر کے دکھایا تھا کہ اسلام میں اکثریت اپنی نظام لانے کے بعد اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتی ہے، وہ سارے اصول اور ضوابط بھی قرآن اور سنت اور سیرت سے بالکل عیاں ہیں۔ یہ کہنا کہ میں کسی ایسے ملک میں جا کے بس اپنی باتیں کر کے جنت میں چلا جاؤں گا اور مجھے کسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے میرے اوپر کہ نظام بھی لانا ہے یا کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جہاد بھی کرنا ہے، یہ اسلام کی روش ہی نہیں ہے، نہ اصحاب کی یہ روش ہے، نہ اہل بیت کی یہ روش ہے۔ یہ کوئی تیسرا طبقہ نمایاں ہو گیا ہے، جس تیسرے طبقے کی میں نے نشاندہی کی تھی مولا علی کے خط کے مطابق کہ وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اگر وہ اتباع کرتے ہیں ایسے سبیل کی، ایسے رستے کی جو مومنین کا نہیں ہے، تو نولہ ما تولی، اللہ ان کو ادھر ہی موڑ دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو اکثریت ہے وہ بھی کلیئر کر دی میں نے آپ کو, اقلیت والی جگہ بھی کلیئر کر دی. انسان کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ رہے گا تو نظام بنائے گا, بنانے والوں میں نہیں ہے تو نظام کو فالو کرے گا, اور اقلیت میں جائے گا تو تبلیغ کرے گا اور نظام کی کوشش میں ہی تبلیغ کرے گا. اور یہ دو صورتیں ہیں. تیسری صورت جہاں وہ خانقاہوں میں بیٹھ کے کسی دارالکفر میں جا کے سمجھے گا کہ وہ ٹھیک ہے, تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. یہ میرا مدعا آپ کے سامنے ان دا لائٹ آف سیرت طلحہ صاحب جی طلحہ صاحب ذریعہ صاحب اس کے میں اب ہم ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے. طلحہ صاحب چلے آپ کوئکلی آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں, پھر اس کے بعد ہم اس کو ریپ اپ کریں گے یہاں پہ. ابھی جی میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ذریعہ صاحب نے 2-3 شکلیں اس کی بیان کر دی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حد تک تو میں کہتا ہوں کہ اتفاق ہی ہے کہ مسلمان اگر کسی جگہ پر اکثریت میں ہیں تو وہ خلیفہ کے تقرر کے مابین تو اختلاف کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غامدی صاحب نے سیدنا علی حضرت معاویہ کے مابین جو مشاجرات ہوئے اس پر 20 قسطیں ریکارڈ کروائی حضرت ابوبکر سے. انہوں نے اس پورے مسئلے کو ڈسکس کر کے وہ پوری باتیں عرض کی ہیں کہ وہاں پر کیا مسائل ہوئے تھے. تو جس طرف لوگ جا رہے ہیں کہ غامدی صاحب خلفائے راشدین کے ان حکومتوں کو بھی نہیں مان رہے, یا میں بھی نہیں مان رہا, مسئلہ ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کے ان سیاسی اقدامات کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. آپ نے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہماری نظر میں اس کا یہ بات ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام وہاں کوئی شرعی مقدمے پر نظام قائم کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو ذمہ داری لگا کر گئے تھے کہ تم نے حکومتیں بنانی ہے, تم نے بندے مار دینے ہیں, تم نے یہ کر دینا ہے, تم نے وہ کر دینا ہے. اس پر میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں, ہم انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کر لیں گے. عرض یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اللہ رسول کی طرف منسوب نہ کریں اور اپنی ایک ضرورت سمجھ کر چلنا شروع کر دیں کہ بھائی پارلیمانی نظام جو اہل مغرب نے متعارف کروایا, انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے, تو ہم بھی دین اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے ایک حکومتی ایک سسٹم لوگوں کو دیتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی زیادتی ہو جائے گی؟ اگر زیادتی ہو جائے گی تو باہر پوچھ رہے ہیں کہ وہ آیت پڑھ دیں, وہ حدیث پڑھ دیں. صحابہ کرام کا عمل بھی کیا ماخذ دین ہے؟ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں نا. صحابہ کرام کے عمل کی بے شک ان کا طرز عمل ماخذ دین ہی ہے, ان کا طرز عمل کا مصدر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور قرآن ہے. اس پر پھر انشاءاللہ باسط بھائی اگر ہم چاہیں تو ماخذ شریعت اور ماخذ دین پہ ڈسکشن ہوئی. نظام جی انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر اب یہاں پر ریپ اپ کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات آخر میں عرض کر دوں, انجینئر صاحب کی زبان میں پھکی والا جواب, سوری ٹو سے ہم سارے بھائی بیٹھے ہیں, طالب علمانہ بات کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کے افکار پر تو بڑی تنقید ہوتی ہے, انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہمارے ذریعہ بھائی تو ایک ایسا ماخذ بنائے بیٹھے جو پوری امت میں کسی نے نہیں مانا. صحابہ کا طرز عمل بھی ماخذ دین ہے. کیا میں نے ایسا طرز عمل, آپ میری بات کو سمجھ نہیں پا رہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے الوی صاحب. میں بار ایک بات کر رہا ہوں کہ تمام صحابی ایک نظام کے ارد گرد لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے قتل ہو رہے ہیں اور سرخرو ہو رہے ہیں. آپ میرے اس ستون کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہ رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ستون کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بات میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ بار صحابہ کے طرز عمل کو بنیاد بنا کر جو مجھے دعوت دے رہے ہیں تو اس پر سوال کیا کہ طرز عمل تو پیغمبر اسلام کا بیان ہونا چاہیے. نہیں, میں اگر پیغمبر کا طرز عمل بیان کروں گا تو آپ پتہ کیا کہیں گے, یہ نبیوں کے لیے آیتیں تھیں, یہ صرف نبی نے کرنا تھا. یہ میں گزر چکا ہوں, میں فرائی اسکول آف تھاٹ کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. آپ جیسے ہی میں آتا ہوں نا اصحاب کے اوپر, تب آپ ٹھیک ہے. میں کلوز کرتے ہوئے ایک بات خالی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ڈسکشن میں یہ کہہ رہا تھا کہ نظام کانسٹنٹ ہے. ساری ڈسکشن میں یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل حرف آخر نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نظام کانسٹنٹ ہے. آپ کہیں نظام کانسٹنٹ نہیں ہے, آپ نظام پہ بحث کرتے تو صحابہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کہتے ہیں نظام کانسٹنٹ نہیں ہے, تو میں یہ کہتا کہ پھر یہ صحابہ کو کیا پتا تھا یہ کیوں نظام پہ قتل ہوتے رہے ہیں, گردنیں اتارتے رہے ہیں ایک دوسرے کی, نظام پہ اتارتے رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ نظام پہ نہیں اتارتے رہے تو ڈسکشن ہو سکتی ہے. آپ یہ کہیں کہ صحابی نعوذ باللہ غلط ہیں, غلط ہو سکتے ہیں, ہم ان کو کوشچن کر سکتے ہیں, تو میں کہوں گا پھر ٹھیک ہے, پھر آپ اپنے سوچ کے اوپر آپ کا قرآن میں آیا تھا نا کہ ہم تمہیں تمہارے اماموں سے اٹھائیں گے. میں اٹھایا جاؤں گا تو ان اماموں کے نام سے اٹھایا جاؤں گا جن کے نام صحابہ کے ذکر میں آتا ہے.
جیل میں آتا ہے یا اہل بیت میں آتا ہے، آپ میں اٹھائے جائیں گے تو آپ فرائی صاحب کے نام سے اٹھائے جائیں گے. بسم اللہ، ہم دونوں پھر آخرت میں اپنا موازنہ کر لیں گے. آخر میں عرض یہ کر دیتا ہوں، میں نے بار بار یہ کہا کہ آپ خلفائے راشدین کے ان سیاسی اقدامات کا جو فہم بیان کر رہے ہیں، میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں. آپ نظام کو مانتے ہیں کہ خلافت نام کی کوئی چیز ہوئی تھی 30 سال؟ اسی سے تو اختلاف کر رہا ہوں کہ آپ نظام کو صحابہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. آپ میرے سوال کا بغیر صحابہ کو ڈسکس کیے جواب دے دیں پلیز، خدا کا واسطہ ہے. صحابہ کو مائنس کر کے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اس سے جواب دینا ہے آپ نے. خلافت مانتے ہیں کہ 30 سال رہی؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، کہیں 30 سال خلافت رہی. خلافت اعلی منہاج النبوہ وہ 30 سال رہی. جی وہ 30 سال اب وہ اس طرح کا جو چیز سسٹم، جس اس خلافت کو کہتے ہیں سسٹم یا نظام، وہ جو 30 سال رہی اس پہ وہ سب متفق تھے کہ رہے گی. کس کی رہے گی، کیوں رہے گی، کب رہے گی، یہ الگ بحث ہے. رہے گی یہ کانسٹنٹ تھا. وہ 30 سال کانسٹنٹ تعبیر ہے قرآن کی، وہ 30 سال تعبیر ہے سنت کی، سیرت کی، نبی کے سکھائے ہوئے علم کی ٹرانسفر 30 سال قائم رہی. اس کے بعد ہر کسی نے اپنی سوچی، آپ کی طرح میری طرح. تو وہ جو خلافت تھی وہ بکھر گئی. وہ تعبیر ہے، وہ خلافت تعبیر ہے نبی کی. ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. طلعت صاحب ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں گا، ہم اس کو آگے کنٹینیو ہم اس کو آگے نیکسٹ میں کریں گے، لیکن ایک چیز میری بھی ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. یہ جو ابھی ذریعہ بھائی نے بات کی 30 سال خلافت والی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جیسے غامدی صاحب کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ تو نبی آئے تھے، نبی آتے ہیں، سزا جزا کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ ہی صحابیوں نے کنٹینیو کیا، رائٹ. وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں کمپلیٹ ہو گیا تھا، تو پھر ان کو تو ختم کر دینی چاہیے تھی خلافت اس پوائنٹ پہ. انہوں نے آگے 30 سال کیوں چلایا؟ وہی نا، یہی تو کہہ رہا ہوں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ 30 سال کھینچے گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو دین کی تعبیر کچھ اور ملی ہے، ہمیں کچھ اور ملی ہے. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی. ہم آگے اس کو نیکسٹ اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور بہت بہت شکریہ طلعت علوی صاحب آپ کے ٹائم کا، ذریعہ ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم کا. سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو الوی صاحب فار یور پیشنس. الوی صاحب کو بھی میرا شکریہ آپ کے پیشنس کا. اور مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے الوی صاحب کے بارے میں کہ وہ اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں اور فرائی مکتبہ فکر کے بڑے خوبصورت نقطۂ نظر ہے. میرا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے اس سے، لیکن اگر کوئی کسی کو گلابی رنگ خوبصورت لگتا ہے اور کسی کو پیلا رنگ خوبصورت لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دونوں غلط یا صحیح ہیں. وہ دونوں اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنی خوبصورتی رکھتے ہیں. میں اس چیز کے لیے آپ کو تھینک یو بولتا ہوں باسط بھائی کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، اور تھینک یو الوی صاحب کہ آپ نے بڑے پیشنس کے ساتھ وہ ساری گفتگو کو سنا، اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے تو ان گڈ فیتھ. کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں وہ مختلف نقطۂ نظر کو سن بھی سکیں، اور مختلف نقطۂ نظر جب سامنے آپس میں تکرار میں آتے ہیں تو کتنے اچھے طریقے سے آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا عزت احترام لحاظ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، اور اعتراض کے ساتھ ہی ڈسکشن کلوز ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں نے ان کو کسی چیز پہ راضی کرنا ہے یا انہوں نے مجھے کسی چیز کے اوپر قائل کرنا ہے. ان کا وہ ایک اسکول کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، میں اس اسکول کے بارے میں کچھ ایسے کوشچنس کر رہا ہوں تاکہ ہماری آڈینس ایک نیوٹرل گراؤنڈ سے کچھ چیزوں کو دیکھ پائے، اور شاید وہ فرائی اسکول آف تھاٹ کی طرف ہی راغب ہو جائے. اور شاید یہی وجہ بنے فرائی اسکول کی فروغ کی بھی. ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے، نہ باسط بھائی کی یہ انٹینشن ہے اس پروگرام کی، نہ میری، کہ ہم کسی کو کنونس کر پائیں کہ وہ ایسا ہو جائے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فرائی صاحب کے اسکول کو جب سامنے رکھا جاتا ہے، ان کے مکتبہ فکر کی کچھ چیزیں اصطلاحات سامنے لائی جاتی ہیں، کچھ ان کے مقدمات سامنے لائے جاتے ہیں، تو اس کو ذرا کھول کے بیان کیا جائے، کاؤنٹر کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں دماغ میں جو سوال آتے ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے، اور آئی ہوپ کہ اس مقصد میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. I thank you all for your time.